الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وقلبا منورا وعملا متقبلا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ حق تعالی کا کلام حق نما قرآن ہے، حق تعالی کا کلام حق نما قرآن ہے، اہل حق کا ہر قدم پر رہنما قرآن ہے، اہل حق کا ہر قدم پر رہنما قرآن ہے۔ اور قرآن کے صفحے پر جب نظر پڑتی ہے تو محبت والوں کو پتہ ہے کیسے نظر آتا ہے کہ جیسے موتی لال ہیرے ہوں جڑے صفحات پر، جیسے موتی لال ہیرے ہوں جڑے صفحات پر، ایسے حرفوں ایسے لفظوں سے لکھا قرآن ہے، ایسے حرفوں ایسے لفظوں سے لکھا قرآن ہے۔ اور کلیاں پھولوں کی ہوں جیسے جا بجا بکھری ہوئی، کلیاں پھولوں کی ہوں جیسے جا بجا بکھری ہوئی، ایسے زیروں زبروں پیشوں سے سجا قرآن ہے۔ اب یہ دیکھیے نا، یہ دیکھنے کا انداز ہے کس کا؟ کسی محبت والے کا۔ اس نے قرآن کو کس طرح دیکھا، کتنی محبت میں ڈوب کر دیکھا۔ ہمارے جیسے عام بندوں نے، عام نظروں سے دیکھنے والوں نے دیکھا تو ہمیں کیا نظر آیا؟ حرف کے نیچے ایک لکیر نظر آئی، ہم نے اسے زیر کہا، اوپر لکیر نظر آئی تو اسے زبر کہا، وہ تھوڑی سی مڑی ہوئی نظر آئی تو ہم نے اس کو پیش کہا۔ مگر جس نے قدر سے دیکھا اور یہ سمجھ کے دیکھا کہ یہ میرے رب کا کلام ہے اور اس کی ویلیو کیا ہے، اس سے محبت کیسے کی، اس انداز سے، محبت کے انداز سے جب دیکھا تو کہا کہ یہ لکیریں نہیں ہیں، یہ صرف زبریں زیریں نہیں ہیں، بلکہ کلیاں پھولوں کی ہوں جیسے جا بجا بکھری پڑی، ایسے زیروں زبروں پیشوں سے سجا قرآن ہے۔ اور جگمگاتی سیدھی سطریں ہیں کہ شمع صف بصف، یعنی جیسے کسی نے پرانے زمانے میں جیسے شبرات میں موم بتیاں لگاتے تھے نا، یاد ہے؟ آج بھی ذوق والے لگاتے ہیں، بنیروں پہ دیواروں پہ سیدھی لائنیں بنا کے۔ تو اس نے کہاں اپنا تصور جمایا، کہا کہ جگمگاتی سیدھی سطریں ہیں کہ شمع صف بصف، جن کی لو سے تابناک و پرضیاء قرآن ہے۔ اور چاند سورج تاروں جیسی آیتیں چھوٹی بڑی، سورج سب سے بڑا، چاند اس سے چھوٹا اور تارے بہت باریک باریک، تو کہا کہ چاند سورج تاروں جیسی
آیتیں چھوٹی بڑی جن کی ذو سے روشنی پھیلا رہا قرآن ہے۔ اور عبارتیں، تحریریں، صورتیں صرف لکھنے کو نہیں بلکہ صورتیں اس کی شفاعت میں رہیں گی پیش پیش، صورتیں اس کی شفاعت میں رہیں گی پیش پیش، بالیقین ایک شافع روز جزا قرآن ہے۔ ایسے حرفوں، ایسے لفظوں سے لکھا قرآن ہے، اہل حق کا ہر قدم پہ رہنما قرآن ہے، اور ایسے زیروں زبروں پیشوں سے سجا قرآن ہے، جن کی لو سے تابناک و پرضیا قرآن ہے۔ تو ہمارے ساتھ ساتھ قرآن کی روشنیاں جہان کو منور کرتی رہیں، اور قبر میں جائیں تو قرآن کی وہ روشنی جو ہمارے سینے میں ہو اس سے قبریں روشن ہو جائیں۔ تو سامعات محتشم، اللہ پاک کا کتنا کرم، کتنی رحمت، کتنا فضل ہے۔ آج آپ کس روزے میں کتنی نشستوں کے بعد یہاں بیٹھے ہیں؟ 22، یعنی آج 22واں روزہ ہے الحمدللہ۔ 2 دن سے ہم آخری عشرے میں داخل ہو چکے ہیں، اور آج تیسری مرتبہ آپ پلٹ کر پہلی جگہ پہ آئے ہیں جہاں سے پہلے روزے کا آغاز ہوا تھا، یعنی روہتاس مارکیز میں۔ تو آج تک ہم نے قرآن کریم سے کتنی محبت حاصل کی، کتنے فضائل و برکات اس کے سنے، کتنے معجزات قرآن کریم کے آج تک رونما ہونے والے ہماری سماعتوں سے ٹکرائے، ہمارے دلوں میں ہلچل مچائی، ہمارے دلوں میں محبتوں نے انگڑائیاں لیں، اور دل چاہا کہ ہم بھی نیک لوگوں کی طرح، قاریان قرآن کی طرح اس قرآن سے جڑ جائیں، اس کے ساتھ رشتہ داری بنا لیں، اس کے ساتھ دوستی کر لیں، ہر لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو بھی اور آخرت کے لحاظ سے دیکھیں تو بھی، جتنے فوائد، جتنی عزتیں، جتنی عظمتیں اس قرآن کے ذریعے قرآن پڑھنے والوں کو، قرآن پہ عمل کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہیں اور آخرت میں ہوں گی، ان کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا، ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ دیکھیے کہ اگر ہم ایک جائزہ لیں اپنی اولادوں کی کامیابیوں کا اور ان کی خوش نصیبیوں کا، آج دیکھتے ہیں آپ کے اگر کسی والد یا والدہ کا بیٹا بریگیڈیئر بن گیا تو وہ لوگوں کو متوجہ کر کر کے بتاتا ہے کہ میں ایک بریگیڈیئر کا باپ ہوں، میں بریگیڈیئر کی ماں ہوں، اور انہیں جو آنر دیا جاتا ہے آرمی کی طرف سے، جب پروموشنز ہوتی ہیں، ان کے ایونٹس ہوتے ہیں، تو ان پیرنٹس کو اسی طرح جیسے آپ کرسیوں پہ تشریف فرما ہیں، ان کو بلایا جاتا ہے، ان کو آنر دیا جاتا ہے، ان کے پروگرامز میں بٹھایا جاتا ہے، اور وہاں وہ دیکھ کر فخر کرتے ہیں کہ آج ہم اپنی اولاد کی وجہ سے اس مقام پہ ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے ہم مدعو کیے گئے ہیں، آرمی کی طرف سے بلائے گئے ہیں، اور ہمیں ایک اعزاز دیا گیا ہے۔ پھر اس فخر سے جہاں جہاں پہ وہ ماں باپ بیٹھتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کوئی بیرون ملک سال ہر سال تک کسی کا بیٹا پڑھ کے انجینئر بن کے آ جاتا ہے یا ڈاکٹر بن کے آ جاتا ہے، تو آپ اس کے لیے اہتمام کرتے ہیں، سیلیبریشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اور جہاں بیٹھتے ہیں آپ خود لوگوں کو متوجہ کر کے بتاتے ہیں کہ میں فلاں کی ماں ہوں، میں فلاں کا باپ ہوں، میرا بیٹا ایسا ہے ویسا ہے، ایسی قابلیت کا حامل ہے، اور یہ درجہ، یہ مقام اس نے اتنے سالوں بعد، اتنی قربانیوں کے بعد، اتنے خرچ کے بعد، اتنی پردیس میں جدائیاں کاٹنے کے بعد حاصل کیا ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور ہم جب صاحب ثروت ہوتے ہیں، پیسے والے لوگ ہوتے ہیں، جب بھی اپنی اولاد کو اتنے بڑے بڑے عہدوں کی طرف لے جاتے ہیں، اور جب بچے کامیاب ہوتے ہیں تو پھر بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ اگر ہم
اس بات کا تجزیہ کریں، غور کریں، تو آپ نے خود ہی سیلیبریشن کی، سیلیبریشن کے لیے خود پیسہ آپ نے خرچ کیا، خود لوگوں کو مدعو کیا، خود اپنے آپ کو لوگوں میں متعارف کروایا کہ میں کون ہوں۔ ہر جگہ پہ آپ کو اس فخر کی وجہ سے بتانا پڑتا ہے کہ میں کس کی ماں ہوں، ایسے ہی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ دنیا میں اعلیٰ درجے پر سیلیبریشن کیے جانے کا حقدار کون ہے، تو ہر طریقے سے جائزہ لینے کے بعد آپ خود پکار اٹھیں گے کہ وہ بیٹا اور وہ بیٹی جس نے رب کے کلام کو سینے میں حفظ کر لیا، محفوظ کر لیا، وہ پوری دنیا میں اس لائق ہے کہ ساری دنیا کو بھی بلا کے اس کی سیلیبریشن کی جائے تو خوشی کم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ میں جس وجہ کی طرف آپ کو لے جانا چاہ رہی ہوں وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بڑے بڑے عہدے داران اور ان کے ماں باپ جب گزریں گے میدان معاشر سے، اور جدھر جدھر اللہ نے ان کو جگہ دینی ہوگی وہاں جب جا رہے ہوں گے، تو کوئی شخص میدان معاشر میں یا اللہ کا کوئی فرشتہ اس بریگیڈیئر کے باپ کو یا کسی انجینئر یا ڈاکٹر کے باپ کو جاتا ہوا دیکھ کر لوگوں کو متوجہ کر کے یہ نہیں کہے گا کہ یہ فلاں بریگیڈیئر کا باپ جا رہا ہے، یہ فلاں بریگیڈیئر کی ماں جا رہی ہے، اس کو آنر دو، اس کو عزت دو۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، میدان معاشر میں رب ذوالجلال ایک اونچی جگہ بنائے گا، اور اس جگہ میں ایک جماعت کو ایسے تاج پہنا کر بٹھا دیا جائے گا جن کے تاجوں کے اندر صرف لگے ہوئے جو نگینے ہوں گے، سارے تاج کی تو بات ہی نہیں، جن کے اندر جو لگے ہوئے نگینے ہوں گے ان کی روشنی سورج اور چاند کی روشنی کی مانند ہوگی، اور سورج اور چاند کی روشنی بھی اس زیادتی اور شدت کے ساتھ اور اس وافر مقدار میں کہ جیسے سورج کو لا کے کسی کمرے میں بند کر دیا گیا، جیسے چاند کو لا کے کسی کمرے میں بند کر دیا گیا ہو، پھر اس کی روشنی کتنی پھیلتی ہے، اتنی روشنی ان کے تاج کے اندر سے چھن چھن کر نکل رہی ہو۔ اور پھر جب وہ والدین جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے روک روک کر ان کو کہیں گے کہ تم فلاں حافظ کے ماں باپ ہو، تو تمہیں پیکج دیا جا رہا ہے، اور پیکج کیا ہے کہ اتنے لوگ اپنے رشتہ داروں میں سے، اپنی برادری میں سے، اپنے خاندانوں میں سے تم چن کر اپنے ساتھ جنت میں لے جا سکتے ہو، انہیں لے جاؤ۔ تو پھر فیصلہ کیجئے کہ کون سیلیبریشن کا حقدار ہے۔ سب سے بڑی خوشی، سب سے بڑھ کر اور سب سے وسیع پیمانے پہ سیلیبریشن کس کی ہونی چاہیے؟ جس ماں باپ کا بیٹا یا بیٹی حافظ قرآن بھی بن جائے اور باعمل بھی بن جائے۔ یہ ساری نعمتیں ملنے کے لیے باعمل ہونا شرط ہے، صرف آیتیں حفظ کرنا شرط نہیں ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے۔ اور جب آپ کو یہ مقام مل گیا تو پھر آپ کو آرمی کی طرف سے، گورنمنٹ کی طرف سے، کسی ادارے کی طرف سے دعوت دے کے نہیں بلایا جائے گا، پھر رب کی دعوت ہوگی، رب میزبان ہوگا، رب آپ کو شان عطا کرے گا، اور آپ کے ذریعے پھر اعلانات ہوں گے میدان معاشر میں کہ ان کو دیکھو یہ حافظ قرآن اولاد کے ماں باپ ہیں۔ تو سوچئے ذرا کہ ہمارے لیے دونوں جہانوں کی کامیابی کس راستے پر ہے، اور عمل کی توفیق کا مل جانا حافظ یا غیر حافظ کو یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے، میں نے پہلے بھی عرض کیا۔ لیکن عزیزات محترم، قرآن کریم جس طرح سے ہم ہر مرتبہ یہ بیان کرتے، سنتے، سمجھتے آ رہے ہیں، آج 22واں دن ہے الحمدللہ، کہ ہم نے ہر انداز سے تھوڑی تھوڑی گفتگو کو شامل کیا اور یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم ہر طرح کی طاقت کا خزانہ ہے۔ وہ طاقت جسمانی ہو، روحانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، انفرادی ہو، اجتماعی ہو، کوئی بھی طاقت ہے،
سب خزانے قرآن کے اندر موجود ہیں، کہ اسی طاقت کا مظاہرہ تھا کہ 1450 سال پہلے اس قرآن نے ہی انسانوں کی اصلیت کو بدل کر رکھ دیا، اور ان بدلے ہوئے انسانوں کے ہاتھوں سے ایک ایسی دنیا تعمیر کروائی، ایک ایسی دنیا تعمیر کروائی کہ جس دنیا کے پھیلنے سے پوری دنیا میں وہ طاقت پھیلتی چلی گئی اور وہ روشنیاں بکھرتی چلی گئی۔ اگر قرآن کو ماننے والے قرآن کے ماننے کا حق ادا کرتے رہیں، اس کی محبتوں کے تقاضے پورے کرتے رہیں، اس کے آداب کو ہمیشہ بجا لاتے رہیں، تو ہر قرآن پڑھنے والا آج بھی تاریخ کا معمار بن سکتا ہے۔ آج اس اکیلے شخص کے ہاتھوں نئی تاریخ رقم ہو سکتی ہے، بشرطے کہ وہ قرآن کو پڑھ کر اس کو ماننے والا اور اس پہ عمل کرنے والا ہو۔ وہ میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، اس کی کوئی قید نہیں ہے، نہ کسی غریب کی، نہ امیر کی، نہ کسی اعلیٰ خاندان کی، نہ ادنا خاندان کی۔ بس آپ کی اسپیشلٹی کیا ہونی چاہیے کہ آپ قرآن کو پڑھنے والے، اس کو ماننے والے اور اس پہ عمل کر کے دنیا کو دکھانے والے ہوں۔ آج آپ سے اللہ وہ کام لے سکتا ہے جو بڑے بڑے امیر و کبیر نواب بھی نہ کر سکیں، اللہ ایک قرآن کے عامل سے وہ کام لے لیتا ہے۔ یہ قرآن کریم کو سننے، اس سے محبت کرنے کا ہی اثر ہے۔ آج میں اللہ کے حضور جتنا طویل سجدہ شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اس گناہگار کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق عطا فرمائی کہ اپنی مسلمان بہنوں کے لیے ہدایت کا پیغام لے کر آپ کے سامنے آ سکوں اور قرآن کا وہ پیغام آپ تک پہنچا سکوں جس میں ہماری نجات ہے، جس میں ہماری عافیت ہے، جس میں دونوں جہانوں میں ہماری عزت ہے۔ اور آج الحمدللہ وہ تمام بہنیں دلی مبارکباد کی مستحق ہیں جنہوں نے الحمدللہ سینکڑوں کی تعداد میں پچھلے دنوں سے لے کے اب تک حجاب شروع کر لیا۔ باقاعدہ آپ سب کو اس منظر کو گواہ بنا کے اپنے چہروں پر حجاب نہیں، اسلام کا تاج سجا لیا، اور انشاءاللہ میری اللہ کے حضور دلی دعا ہے اور دل کی گہرائی سے آپ کے لیے ہمیشہ دعا رہے گی کہ اللہ رب العزت آپ کو ایسی استقامت عطا کرے کہ آپ کی موت کا وقت آ جائے مگر آپ کے چہرے کو اب دوبارہ بے پردہ کوئی نہ دیکھے۔ اور انشاءاللہ اگر آپ نے اس کی لاج رکھی اور اس کو لے کر ہمیشہ چلتے رہے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا اور اس جماعت میں شامل ہو گئے جو اللہ کے ہاں نیک صالحات مقربات کی جماعت ہے، جن خواتین کی اللہ قرآن میں تعریف فرماتا ہے، اور وہ پاک معاشرے کی خواتین جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ڈائریکٹ بھی نہیں، اپنے مردوں کے ذریعے انڈائریکٹ یہ آیت کریمہ سنی جس میں اللہ نے پردے کا حکم نازل کیا، اور وہ جہاں جہاں پر تھیں انہوں نے تصدیق نہیں کی، وقت کا انتظار نہیں کیا، مہلت نہیں مانگی، جو چادر پرانی نئی چھوٹی بڑی ان کے سروں کے اوپر تھی، خدا کی قسم قربان جائے ان صحابیات رسول کی اس ادا پر کہ اسی جگہ پر انہی چادروں کو سرکا کے آگے گھونگھٹ نکال کے پردہ کر کے تاریخ کو گواہ کر لیا کہ اللہ اور رسول کو ماننے والی عورتیں ایسی ہوا کرتی ہیں۔ تو آج میں سمجھتی ہوں کہ آج ان خوش نصیب بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں نے وہ تاریخ رقم کر دی اور وہ لمحہ یاد دلا دیا کہ اس ماہ مبارک میں آپ نے قرآن کی تعلیمات کے متعلق حکم سنا، اللہ کو عورت کا جو روپ پسند ہے اس کے بارے میں سنا، تو آپ نے دیر نہیں لگائی، آپ نے رمضان مکمل ہونے سے پہلے انہی محافل کو اپنا گواہ بنا کے یہ خوبصورت روحانی نورانی تاج اپنے سروں پہ سجا لیا۔ آج اگر کوئی
کروڑوں اربوں کی رقم دولت مال یکدم حاصل کر کے مبارکباد کا مستحق ہو سکتا تھا، تو اس کی مبارکباد بھی بہت چھوٹی سی ہے، اس کے مقابلے میں آپ کی مبارک بہت بڑی ہے۔ آپ کی خواہش بھی یہی ہے۔ آج ہم جو پڑھنے جا رہے ہیں، چوتھا پارہ الحمدللہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس ماہ میں اس میرج ہال کو سعادت مل رہی ہے کہ ہمارے پارے اسی میں آ کے شروع ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ تو اس میں بھی آپ کی پسندیدہ چیزیں جو ہیں رب وہ مانگ رہا ہے کہ وہ میری بارگاہ میں پیش کرو، کہ میں تمہاری اس قربانی کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے اپنی خواہشات قربان کرتے ہو کہ نہیں۔ دیکھیں ہر نوجوان لڑکی یہ چاہتی ہے کہ میں اپنے حسن کی نمائش کروں، اپنی جوانی کی نمائش کروں، باقی سب کو دیکھ کر اس کا دل بھی کرتا ہے کہ میرے بھی کٹے ہوئے بال ہوں، میرے چہرے پر بھی بے شمار میک اپ ہو، اور میں بھی دوسروں کے سامنے اپنا چہرہ لے کے جاؤں جیسے میری کولیگز اور میری ساتھی ہم عمر لے کے جاتی ہیں۔ مگر کمال کی بات اور لطف کی بات یہ ہے، اور اللہ کے ہاں یکدم پروموشن درجات کی کروانے والی بات یہ ہے کہ آپ ان ساری چیزوں پہ یکدم کنٹرول کر لیں اور کہیں نہیں، یہ خواہش میرے نفس کی ہے، یہ خواہش میرے دل کی ہے، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی اور میرے خدا کی خواہش کیا ہے۔ تو آپ اس خواہش کو یکدم قربان کر دیں رب کے لیے کہ یا اللہ میں نے سب چیزیں تیرے نام پہ تیری بارگاہ میں پیش کر دی، تو پھر دیکھیں وہ آپ کے میک اپ، وہ آپ کے اخراجات، وہ آپ کے اہتمام، وہ سب ایک طرف رہ جائیں گے۔ رب آپ کو وہ حسن عطا کرے گا، وہ حسن عطا کرے گا جس کا اس نے وعدہ کیا کہ ایسی باپردہ، باحیا، متقی، پرہیزگار، عبادت اور ریاضت کا پیکر خواتین جب جنت میں جائیں گی دنیا کی خواہشات کو قربان کر کے، تو آج ساری دنیا میں آپ چرچا سنتے ہیں کہ فلاں کا حسن ایسے ہے جیسے جنت کی حور ہو۔ تو جنت کی حوریں، اے مومنات و صالحات، اے مسلمات، جنت کی حوریں تو آپ کی زیارت کو جنت میں ترس رہی ہوں گی۔ رب نے ان کو لا کے آپ کے قدموں میں یوں بٹھایا ہوگا، ایک ایک نیک اور متقی عورت کے لیے 70 جنت کی حوریں نوکرانیاں بنا دی جائیں گی۔ تو غور کیجئے کون سا سودا نفع بخش، یا یہ کہ چھوٹی سی خواہشات کے لیے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے ہم رب کے احکام کو پامال کرتے جائیں، زندگی اسی طرح بے عملی کی گزاریں، اور آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ آپ صرف اپنے آپ کو برباد نہیں کرتی۔ سنیے، ابھی ہمارے پاس ایک ہفتہ ہے، اور کمال کی بات یہ ہوگی اور تاریخی بات یہ ہوگی کہ آخری دن جب آپ پروگرام سے باہر نکلیں تو لوگ ڈھونڈتے پھریں کہ کوئی چہرہ اتنے مجمع میں انہیں بغیر پردے کے نظر آ جائے، کوئی پردے کے بغیر آخری دن میں باہر نہ نکلے۔ کمال کی بات یہ ہوگی، عمل کی بات یہ ہوگی، قبولیت کی بات یہ ہوگی۔ اور فکر والی بات یہ ہے کہ آپ بے پردہ، بے عمل زندگی گزارتے ہیں شیطان کی تعلیمات کے مطابق، نفس کی تعلیمات کے مطابق، اور جو لوگوں کو اچھا لگتا ہے آپ وہ کر کے، تو آپ کو معلوم ہے آپ کے اپنے لیے تو جو عذاب اللہ نے عطا وہ بنا رکھا ہے اور اس کا اعلان کر رکھا ہے وہ تو ہے، مگر سب سے بڑی بربادی کی بات یہ ہے کہ ایک عورت کی بے پردگی، ایک عورت کی بے عملی کی وجہ سے اس عورت سے منسلک 4 مرد بھی دوزخ میں گھسیٹے جائیں گے۔ اور کیا آپ اتنا بدبخت بننا چاہیں گی کہ آپ اپنے باپ کو دوزخ میں لے جانے کا سبب بن جائیں؟ آپ اپنے بھائی کی جوانی کو دوزخ میں جلتا دیکھنا چاہیں؟ آپ اپنے ہاتھوں سے پال کے بیٹوں کو دوزخ میں جھونک دیں، اور جس کے ساتھ ساری زندگی نکاح کے بعد آپ نے گزاری اس شوہر کو آپ دوزخ کا بالن بنوا دیں؟ کیا آپ یہ چاہیں گی؟ اگر نہیں چاہیں گی تو پھر یہی فیصلہ کرنا ہوگا کہ آپ کو اللہ کی طرف آنا ہوگا، اللہ کے احکامات کی طرف آنا ہوگا، اور یہ بے پردگی، بے عملی اور بے دینی کی زندگی کو خدا حافظ کہہ کے اپنے رب کی مرضی اور رب کی پسند کی زندگی کی طرف آ جائیں۔ آپ اتنی بابرکت ہو جائیں گی کہ جنت میں حوریں تو آپ کے دیدار کے لیے تڑپ رہی ہوں گی، آپ کے یہ 4 مقدس رشتے بھی آپ کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے۔ سوچئے گا، اگلا ہفتہ جو رہ گیا اس میں یہ سوچئے گا
کہ آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی دوزخ میں جاتا ہے تو جائے، کوئی جنت میں جاتا ہے جائے، یا پھر آپ تیار ہو گئی ہیں کہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے نہ میرا باپ دوزخ میں جائے گا، نہ میرا بیٹا جائے گا، نہ میرا شوہر جائے گا، اور بھائی پہ تو آپ جانیں نچھاور کرتے ہیں زندگی میں، تو کیسے برداشت کریں گے کہ آخرت میں آپ دیکھ رہے ہوں اور آپ کے بھائیوں کو اللہ کے فرشتے گھسیٹ کے جا کے دوزخ میں ڈال دیں؟ نہیں، ایسا ہمیں نہیں کرنا۔ غیرت ایمانی کا تقاضا یہ ہے کہ اپنی غیرت ایمانی کو بیدار کیجئے، اور اتنے خوبصورت منظر کو دیکھ کر آپ اپنی آنکھوں میں نہیں بسائیے، اپنے چہروں پہ آپ بھی بسا لیجئے، اور اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوئیے اور دنیا کو بتائیے کہ اللہ کے کلام میں کتنی تاثیر ہوتی ہے، اس کے اندر کتنے عمل کی رغبت ہوتی ہے کہ ہم بھی عمل کیے بغیر رہ نہیں سکے۔ اللہ رب العزت ہماری مدد فرمائے اور ہمیں نیکی کے کاموں سے بے انتہا پیار نہیں عشق عطا فرما دے، تاکہ ہم اللہ کے حضور جا کر فخر کر سکیں کہ ہم نے بھی کوئی رمضان یا اللہ تیری یاد میں گزارا تھا اور اس میں کتنی تبدیلیاں نصیب ہوئی تھی۔ چلیے باقاعدہ آج ان موضوعات کا آج کی آیات سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم۔ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون۔ قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين۔ قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون۔ قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون۔ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون۔ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ب3,000 من الملائكة منزلين
بلا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج ہم اتوار کی وجہ سے چونکہ وقت جو لے رہے ہیں اور وقت خود بخود بڑھ رہا ہے، تو اب آپ انتہائی توجہ سے سنیں گے کہ ہم مختصر چیزوں کو بیچ میں ایڈ کریں گے، باقی ترجمے کی طرف توجہ فرمائیں۔ لم تنالو، تم ہرگز نہ پہنچو گے، البر، بھلائی کو، حتیٰ تنفقوا، جب تک کہ نہ خرچ کرو، مما، وہ چیز، تحبون، جو تمہیں پیاری ہو۔ یہ ٹاپک شروع ہے نا پہلے سے، جو تمہیں بہت پیاری چیز ہے جب تک وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو۔ تو حقیقی طور پر یہاں بھلائی سے مراد ہے تقویٰ، پرہیزگاری اور تقویٰ اور فرما برداری کا اعلیٰ مقام تمہیں اس صورت میں ہی نصیب ہوگا جب تم اپنی پسند کی چیز اللہ کو پیش کر دو۔ وما تنفقوا من شیء، اور تم جو کچھ بھی خرچ کرتے ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، بہی، اس کو، علیم، جانتا ہے۔ اس کو تو بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی نا، وہ تو آپ کی کیفیتوں کو دیکھتا ہے۔ یعنی آپ کو ایک بڑی چیز پسند ہے، بہت پسند ہے، اگر لباس ہے، زیور ہے، کھانے پینے کی چیز ہے، استعمال کی چیز ہے، گھر کی کوئی چیز ہے اور آپ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبت شوق سے آپ نے لی ہے، تو بس پھر وہ آپ اپنا شوق، اپنی محبت، یقیناً آپ نے اس کو استعمال تو کیا ہی ہے نا، آپ استعمال تو کرتے رہے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو وہ پسند ہے، تو چلے کچھ وقت آپ نے استعمال کر لیا اور کچھ وقت آگے اللہ کے لیے پیش کر دیں، تو دونوں باتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی خوشی اور آپ کی پسند کی چیز آپ کے کام بھی آئے گی، اور اللہ کی راہ میں جب کام آئے گی، آپ کے کام آتی رہی تو جوں وہ استعمال ہوتی رہی، پرانی ہوتی رہی، اور جب اللہ کے پاس گئی تو وہ پرانی کو بھی رب نے رینیو کیا، اور صرف رینیو کر کے چھوڑ نہیں دیا بلکہ اس کو پھر بڑھانا شروع کر دیا، اور اتنا بڑھایا کہ آپ کی ایک دی ہوئی چیز رب کے ہاں پہاڑوں کے برابر ہو۔ اور ان چیزوں پر الحمدللہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ اللہ کی توفیق سے اب ہماری سوچیں، ہماری ترجیحات، ہماری پریورٹیز تبدیل ہو رہی ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دیکھیں کہ ایک عورت جو ایک غریب عورت ہے، جس کو ساری زندگی میں فرض کریں کہ ایک انگوٹھی سونے کی ملی اور اس نے اپنی انگوٹھی پہ ساری زندگی ڈالے رکھی، اور کبھی ایک ایسا لمحہ آ گیا کہ وہ ساری زندگی جو اکیلی انگوٹھی اس کی بڑی محبوب تھی کہ سونے کی انگوٹھی ہے، اس کو یہ سوچ کے ہی فخر ہوتا تھا کہ میرے پاس بھی ایک سونے کی انگوٹھی ہے۔ اللہ کی بات سنی، اللہ کے دین میں خرچ کرنے کا ثواب سنا، اجر سنا، اس وقت وہ اکلوتی انگوٹھی جب ایک عورت اپنی انگلی سے اتار کر، یہ مثال دے رہی ہوں، ضروری نہیں کہ وہ عورت انگوٹھی دے گی، مثال دے رہی ہوں کہ وہ ایک ہی چیز اس کے پاس پسندیدہ ہے، اور وہ بھی اتار کے جب اللہ کی محبت میں ایک وقت میں یکدم اللہ کی محبت جوش مارتی ہے، اس کا ذکر سن کے اور اس کی راہ میں خرچ کرنے کے اجر و ثواب کو سن کر اس کا دل کرتا ہے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں، شریک ہو جاؤں، اور وہ پیش کر دیتی ہے، تو سوچئے ذرا اس وقت رب کی خوشی کا عالم کیا ہوتا ہے، رب کتنا خوش ہوتا ہے۔ اور پھر ہم سب جانتے ہیں کہ اس کے وعدے کتنے سچے ہیں، اللہ سے وعدہ سچا کس کا ہو سکتا ہے؟ تو پھر وہ اپنے وعدوں کو سچا کیسے کرتا ہے؟ وہ ہماری سوچ کے مطابق نہیں، اپنی شان کے مطابق، اور وہ اس کے بدلے میں پھر صرف دیتا نہیں، دیتا ہی رہتا ہے، ایک بار دیتا نہیں، وہ دیتا رہتا ہے، اور جو آپ نے دیا ہوتا ہے وہ تو اپنے پاس وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن یہاں دنیا میں بھی اس کے بدلے میں دیتا ہی رہتا ہے۔ تو یہ ایسی کیفیت کا کسی کو نصیب ہو جانا، یہ کتنی اعلیٰ کیفیت ہے، یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اعلیٰ ترین عمل کی پیروی ہے۔ جس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، تو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بڑے مالدار صحابی تھے، تو ان
ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیروحا تھا۔ بیروحا نامی باغ بڑا شاندار قسم کا باغ تھا، مطلب باقاعدہ اس کی شاندار باؤنڈری بنی ہوئی، چار دیواری بنی ہوئی، اندر ان کی باغ کے اندر رہائش بھی، اور مختلف طرح کے اعلیٰ قسم کے پرندے، پھل، ہر چیز اس کے اندر ہے، اور جتنا خوبصورت، جتنا شاندار کہا جا سکتا ہے کسی باغ کو، اس سے بھی زیادہ تھا۔ اب کیا ہوا؟ اب ان کے کانوں نے قرآن کی یہ آیت سن لی۔ تو بارگاہ رسالت میں بیٹھے تھے، کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے عرض کی، یا رسول اللہ نے پسندیدہ چیز کو اپنی بارگاہ میں خرچ کرنے پر تقوی کی سند عطا کی ہے، پرہیزگاری کی سند عطا کی ہے، تو میرے سارے مالوں میں، میری ساری دولتوں میں یہ باغ مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ یا رسول اللہ، میں یہاں بیٹھے، یہاں کھڑے کھڑے اس مال کو اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں، سارا باغ پورے کا پورا اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے انتہا خوشی کا اظہار فرمایا اور فرمایا کہ اے ابو طلحہ، اب یہ تو نے اپنا باغ اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دیا، تو میں اب یہ تیرا باغ تیرے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیتا ہوں، کیونکہ رشتہ داروں کو ضرورت کے وقت دینا اور ان پہ خرچ کرنا عام لوگوں کی نسبت دوہرا ثواب ہے، تو اللہ نے تو جو بے شمار ثواب دینا ہی دینا ہے، میں اس کو بھی تیرے لیے ڈبل پر ڈبل کر دیتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ابو طلحہ کے رشتہ داروں میں وہ باغ تقسیم کروا دیا۔ جی، تو اس طرح کے بے شمار واقعات صحابہ اکرام کی زندگیوں میں اس آیت سے ریلیٹڈ ہیں، جو اس آیت کو سن کر انہوں نے ایسی ایسی قربانیاں پیش کی کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہوا ہے، آپ نے بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا۔ آپ کیا کرتے تھے؟ آپ شکر کی بوریاں منگواتے، شکر کی بوریاں، اور بوریاں بھر بھر کے صدقہ کر دیتے تھے۔ تو ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ شکر ہی صدقہ کرتے ہیں، تو آپ اس کی قیمت صدقہ کر دیا کریں، لوگوں کو پیسے تقسیم کر دیا کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ شکر مجھے بے انتہا پسند ہے، تو جو چیز مجھے بے انتہا مرغوب اور پسند ہے، میں اسی کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پسند کرتا ہوں۔ تو یہ ہمارے لیے وہ روشن راہیں ہیں جن پہ چل کے اللہ کریم ہمیں بھی جنت کا راہی بنا دیتا ہے۔ کل الطعام، سب کھانے، کان حلا، حلال تھے، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے، الا ما حرم، سوائے اس کے جو حرام کر لیا تھا اسرائیل، یعقوب نے، علی نفسہ، اپنے اوپر۔ میں نے پیچھے بتایا تھا نا کہ اسرائیل کس کا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا، تو یہاں مراد حضرت یعقوب ہے، اس لیے میں نے ترجمہ یعقوب سے کیا۔ علی نفسی، اپنے اوپر، من قبلی، پہلے، ان تنزل التوراۃ، توریت کے نازل ہونے سے، قل، آپ فرما دیجئے، فاتوا بالتوراۃ، توریت کو لے آؤ، فتلوہا، پھر تم اسے پڑھو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے یہودیوں نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا کہ آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ملت ابراہیمی پہ ہوں اور حضرت ابراہیم کے دین پہ ہوں، تو حضرت ابراہیم تو اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ، اونٹ کا گوشت کھاتے نہیں تھے، اونٹ کا دودھ پیتے نہیں تھے، تو آپ تو اونٹ کا گوشت کھاتے بھی ہیں اور دودھ بھی پیتے ہیں، تو پھر آپ کیسے سنت ابراہیمی پہ چلتے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام پہ حلال تھیں، یہ حرام نہیں تھی۔ یہودی کہنے لگے کہ نوح علیہ السلام پر بھی یہ چیزیں حرام تھیں، حضرت ابراہیم پہ بھی حرام تھیں، اور ہم اب تک جو اس زمانے میں ہیں ہمارے تک حرام چلی آئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کے اس اعتراض پر یہ آیت کریمہ جو بھی ہم نے پڑھی یہ نازل فرمائی، اور اس میں بتایا کہ یہودی غلط کہہ رہے ہیں، یہ اپنی بات میں سچے نہیں ہیں، یہ چیزیں حضرت ابراہیم پہ، اسماعیل پہ، اسحاق پہ، یعقوب پہ، سب پہ حلال تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کسی وجہ سے ان کو اپنے اوپر حرام کیا اور پھر یہ حرمت ان کی اولاد میں باقی رہی۔ اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے یہ چیزیں حرام نہیں تھی اور نہ ہی کسی نبی پر اس سے پہلے حرام ہوئی۔ تو اس آیت کریمہ کے آنے پر یہودی شرمندہ ہو گئے اور ان کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا، کیونکہ توریت کے اندر بھی ان چیزوں کا حلال ہونا لکھا ہوا تھا۔ سو اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ انہیں کہیے کہ جاؤ توریت اٹھا کے لاؤ اور لا کے میرے سامنے پڑھو، اگر تم سچے ہو تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ فمن افترا، تو جس نے باندھا یا گھڑا اللہ الکذب، اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک، اس کے بعد فاولئک هم الظالمون، تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ کیا مطلب ہے اس آیت سے؟ یہ پتہ چلا ایک تو بندہ جاہل ہے جو گناہ گار ہے، اس کو تو اس کے گناہ کا عذاب ملے گا، مگر جو بندہ عالم ہے اور عالم ہونے کے باوجود، علم کے باوجود اگر وہ گناہ کرتا ہے تو جاہل کی نسبت اس کے اوپر زیادہ سخت عذاب ہوگا، کیونکہ وہ علم کے باوجود حلال چیز کو بلا دلیل حرام کہہ رہا ہے یا حرام کو بلا دلیل حلال کہہ رہا ہے، تو ایسا کرنے والا سیدھا سیدھا اللہ کے اوپر گویا افتراء اور جھوٹ باندھتا ہے، جھوٹی بات اللہ کی طرف منسوب کرتا ہے۔ ایک عام شریف آدمی کی طرف آپ ایک جھوٹی بات لگا دیں، تہمت لگا دیں، تو وہ دوبارہ لوگوں کو فیس نہیں کر سکتا، اس کی شرافت اسے اجازت نہیں دیتی۔ تو ذرا سوچئے کہ جو بندہ اللہ پر جھوٹ لگاتا ہے تو وہ کتنا بڑا ظلم کرتا ہے۔ شریف آدمی کی شرافت کو جو مجروح کرتا ہے لوگ اس کو معاف نہیں کرتے، تو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کے تقدس اور علی کل شیء قدیر ذات، اور ومن اصدق من اللہ قیلا، جس سے بڑھ کر کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی، اس ذات پر اگر کوئی جھوٹ گھڑے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ قل صدق اللہ، آپ فرما دیجیے کہ اللہ سچا ہے۔ فاتبعوا، تو تم چلو، ملت ابراہیم حنیفہ، ابراہیم کے دین پر جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ ان اول بیت، بے شک سب سے پہلا گھر یا سب میں پہلا گھر، وضع، جو مقرر ہوا، للناس، لوگوں کی عبادت کے لیے، للذی، وہ، ببکۃ، جو مکہ میں ہے، مبارکن، برکت والا، وہدی للعالمین، اور رہنما یا ہدایت سارے جہانوں کے لیے یا جہان والوں کے لیے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کعبہ ہے وہ بیت المقدس سے افضل ہے، کیونکہ بیت المقدس سے پہلے بھی جو امتیں رہیں ان کا قبلہ کعبہ ہی رہا، لہٰذا خانہ کعبہ بہت پرانا ہے، بیت المقدس سے زیادہ پرانا ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ عبادت کے لیے اس دنیا میں، اس زمین پر سب سے پہلے جو گھر بنایا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور حدیث پاک میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ کعبہ معظمہ بیت المقدس سے 40 سال پہلے زمین پر بنا دیا گیا تھا۔ اور پھر یہ کہ کعبے کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ زمین پہ جس جگہ پہ کعبہ ہے بالکل ایسے اوپر سیدھ میں آسمان کے اوپر فرشتوں کا بھی کعبہ ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ زمین پہ لوگ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، آسمانوں پہ فرشتے اس کے اوپر اپنے کعبے کا طواف کرتے ہیں۔ تو اس آیت سے خانہ کعبہ کی چند خصوصیات جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے ایز اے مسلمان، ایک یہ کہ آدم علیہ السلام نے بھی سب سے پہلے جو زمین پہ نماز پڑھی وہ کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی، اور پھر یہ کہ کعبہ تمام لوگوں کی عبادت کا رخ بنایا گیا، عبادت کے لیے بنایا گیا، جبکہ بیت المقدس تو
کچھ زمانوں میں رہا اور اس کے بعد ختم کر دیا گیا۔ اور کعبہ معظمہ یعنی بلکہ مکہ المکرمہ پورا کعبہ کی برکت کی وجہ سے اتنا افضل و اشرف ہوا کہ جو نیکی دنیا کے کسی کونے میں بھی آپ کریں تو اس کا 10 گنا یا 70 گنا یا 100 گنا اللہ اپنی مرضی اور آپ کے اخلاص کے مطابق ثواب دے، مگر جب آپ وہی نیکی مکہ میں جا کے کریں تو ہر نیکی کا ثواب 1,00,000 کے برابر اللہ آپ کو عطا کرے۔ اور پھر بیت المقدس کا حج فرض نہیں کیا گیا، یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ حج اس کا فرض کیا گیا، اور قرآن کریم نے اس کو امن کا مقام بیان کیا کہ یہ امن کا مقام ہے، امن کا گھر ہے۔ اور پھر اس میں خاص طور پہ بیان کیا گیا یہ ایسا گھر ہے جس میں اللہ نے ڈائریکٹ اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے خاص نشانی کا ذکر کیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ مقام ابراہیم۔ فیہ آیات، اس میں نشانیاں ہیں بینات، کھلی، مقام ابراہیم، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، ومن دخلہ، اور جو آئے اس میں، کانا آمینہ، وہ امان میں ہو، وللہ، اور اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر، حج البیت، اس گھر کا حج کرنا ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھے، الیہ سبیلا، اس تک پہنچنے کی، ومن کفر، اور جو منکر ہو، فإن اللہ، تو بے شک اللہ، غنی عن العالمین، سارے جہان سے بے پرواہ ہے۔ یعنی اس کی عزت، کعبہ کی حرمت، فضیلت، ان ساری چیزوں پر کیا چیز دلالت کرتی ہے؟ اللہ کی نشانیاں۔ یہ آپ دیکھیے کہ جس گھر کو اللہ نے اپنی خاص نشانیاں رکھنے کے لیے مختص کیا، اس کی شان کتنی بڑی ہے، اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ اور پھر اس بات سے اندازہ کیجئے کہ اس کی بعض نشانیوں میں سے یہ بھی ایک نشانی ہے کہ جس وقت ہوا میں اڑتے ہوئے، فضا میں اڑتے ہوئے پرندے آتے ہیں تو وہ عین کعبے کے اوپر آ کے بیٹھتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر بیٹھتے نہیں، اور اس کے اوپر سے پرواز کر کے نہیں گزرتے، یا دائیں سے یا بائیں سے۔ دیکھیں نا، اللہ جب اپنی نشانیوں کو نمایاں کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اصحاب کہف میں لیٹے ہوئے، مگر رب اپنے سورج کو حکم دے دیتا ہے کہ اس جگہ پہ نہیں آنا جس سے تمہاری دھوپ میرے دوستوں کے اوپر پڑے، ادھر سے بچ کے نکل جاؤ، ادھر سے بچ کے نکل جاؤ، تاکہ وہاں سایہ رہے، وہاں دھوپ نہ جائے، اور میرے دوست جو وہاں پہ سوئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہ پہنچے۔ تو کیا رب یہ نہیں کر سکتا کہ اڑتے ہوئے پرندے کو یوں کر دے اور یوں کر دے؟ کعبے کی عین جو اس کی اوپر جگہ ہے، اس کے عین اوپر آپ کو میں نے عرض کیا کہ فرشتوں کا کعبہ بھی ہے، تو وہاں پرندوں کو الہام کر دیا جاتا ہے کہ وہ کعبے کی عمارت کے اوپر سے نہیں گزریں گے، اور اس کے اوپر جا کے عام پرندہ بیٹھے گا بھی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور بات کہ پرندوں کے اندر اللہ نے خود بخود ایسی بات رکھ دی ہے کہ جو پرندے اس فضا میں اڑتے ہیں، اس فضا میں رہتے ہیں، وہ پرندے جب بیمار ہو جاتے ہیں نا تو اللہ ان کو الہام کر دیتا ہے کہ وہ پرندے اڑتے ہوئے کعبہ کی فضا میں چلے جاتے ہیں، اور جب کعبے کے دائیں بائیں سے ان انواروں تجلیات میں سے وہ پرندہ پرواز کرتا ہوا اڑ جاتا ہے تو وہ تندرست ہو جاتا ہے۔ اور وحشی جانور بھی اگر حدود حرم کے اندر آ جائیں تو وہ کسی کو ایذا نہیں دیتے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، حالانکہ ان کی تو فطرت ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی نشانیاں، کیسی عزت، کیسا شرف کعبے کو عطا فرمایا۔ اور پھر یہ بھی کہ ہر جمعے کی رات، ہر جمعہ اس کی رات کون سی ہوتی ہے؟ پہلے جمعے کے دن سے پہلی رات، وہ جمعے کی رات کہلاتی ہے۔ ہر اس رات کو اولیاء کرام کی روحیں جو جہاں جہاں جس مقام پہ ہوتی ہیں اس کعبے کے گرد آ کر کعبے کا طواف کرتی ہیں، اور یہ منظر اللہ والے جب کعبے میں جایا کرتے تو وہاں دیکھا کرتے ہیں، یہ عام لوگوں کی آنکھیں نہیں دیکھ سکتی۔
بڑے بڑے اولیاء کرام سے اللہ کے نیک بندوں کی آج بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ وہ جو آپ کبھی دیکھتے ہیں نا کہ بہت سے لوگ واضح طور پہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ ہم طواف کر رہے تھے تو ہم نے فلاں کو دیکھا، فلاں کو دیکھا۔ وہ فلاں فلاں تو دنیا سے جا چکا ہوتا ہے اور لوگوں کو ہو بہو چال تک، لباس تک نظر آتا ہے کہ وہ بندہ آگے چل رہا ہے، پیچھے چل رہا ہے، لیکن جب وہ قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اسے غائب کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ان لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں جو وہاں اللہ کے گھر میں طواف کر رہی ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اگر کوئی شخص، بڑی نشانی دیکھیے کہ اگر کوئی شخص اس گھر کی بے حرمتی اور بے ادبی کا ارادہ کرتا ہے تو وہ شخص ہی برباد کر دیا جاتا ہے۔ دیکھ لیجئے، پیچھے چلیے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ وہ ہاتھی والوں کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ حبیب تم نے نہ دیکھا ہم نے ان کا کیا حشر کیا۔ سبحان اللہ۔ وہ کعبے کو ڈھانے آئے تھے نا، کعبے کی بے حرمتی کرنے آئے تھے، تو کیا کیا؟ اللہ نے بتا دیا، دکھا دیا، کائنات کو رہتی دنیا تک سمجھا دیا کہ میرا کعبہ تو بہت بڑی چیز ہے، لیکن اس کعبے کی طرف میلی نظر کرنے والے کو بھی جب میں مرواؤں گا تو کس سے؟ اتنے اتنے پرندے جو تمہارے ہاتھ میں آ سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ وہ تمہارے ہاتھیوں کو بھی ہلاک کر دیں گے اور تمہارا بھی ستیہ ناش کر دیں گے، اور تم کھائی ہوئی بھوسی کی طرح کر دیے جاؤ گے، تمہارا کوئی نام و نشانی نہیں رہے گا۔ یہ اللہ پاک کی نشانیاں ہیں سب، اور وہ اس شان کے ساتھ اپنے گھر کو قائم رکھے ہوئے ہیں، سنبھالے ہوئے ہیں، اس کی حفاظت فرما رہا ہے۔ تو دیگر نشانیاں، خاص طور پہ وہاں صفا مروہ کو بھی کہا گیا۔ اب صفا مروہ کو اللہ نے نشانی کیسے بنایا؟ نہ تو اللہ خود وہاں چلا، معاذ اللہ، اللہ تو چلنے سے پاک ہے، نہ کوئی آسمانوں سے وہ پہاڑ اترے، نہ اس زمین کے اندر کوئی جنت کا ٹکڑا اتارا گیا، تو پھر وہ صفا مروہ کے سوکھے ہوئے کالے سیاہ پہاڑ جو ہیں وہ نشانی کیسے بن گئی؟ وہ نشانی اس لیے بن گئی کہ اللہ کی ایک صابرہ، شاکرہ، متقیہ، پرہیزگار، صالحہ، عابدہ، زاہدہ اس خاتون کے بس قدم لگے ہیں، اور وہاں اس نے اپنے رب کو پکارا ہے، دعائیں کی ہیں اپنے بچے کی سلامتی کے لیے۔ اللہ نے اس جگہ ساری کی ساری کو اپنی نشانی بنا دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیتوں کا؟ واللہ شہید علی ما تعملون، اور اللہ گواہ ہے تمہارے اعمال پر۔ پھر فرما دیجئے اے اہل کتاب، لم تصدون، کیوں روکتے ہو تم لوگوں کو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، من آمنا، جو ایمان لایا، تبغونہا عوجا، اسے ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو، وانتم شہداء، اور تم خود اس پر گواہ ہو، وما اللہ بغافل، اور اللہ بے خبر نہیں، عما تعملون، تمہارے کرتوتوں سے یا تمہارے اعمال سے۔ یعنی ان باتوں کی تو اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا، کہ یہ ساری باتیں پیچھے والے مضمون جو ہم پڑھ کے آئے ہیں ان سے تعلق رکھتی ہیں، کہ یہ سارے برے کام یہودیوں کے، عیسائیوں کے تھے، اور پورا زور لگا کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مختلف جملوں کے ذریعے، آیات کے ذریعے ان کو لاجواب بھی فرما رہا ہے، اور ان کو بتا بھی رہا ہے کہ اللہ تمہارے کسی کام، کسی پالیسی، کسی سازش سے بے خبر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم چلے یا اگر تم نے اطاعت کی، فریقاً، کچھ ان لوگوں کی، من الذین اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب میں سے ہیں، یردوکم، تو وہ تمہیں پلٹا دیں گے یا کر دیں گے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر، یعنی کفر کی طرف پلٹا دیں گے یا کر دیں گے تمہیں کافر۔ اب ان لوگوں کا بھی کیا طریقہ کار تھا؟ آج بھی یہ آپ اس بات کو ضرور سمجھا کریں کہ جو چیزیں ہم بیان کرتے ہیں وہ آج ہمارے زمانے میں کتنی پائی جاتی ہیں، اور وہ خباستیں جو یہود و نصارہ اور ہندوؤں اور سکھوں سے ہم نے سیکھی ہوئی ہیں، کیا آج وہ اپنے اندر سے نکالنے میں کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں؟
تو اب یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک یہودی تھا سرشاس بن قیس، وہ ایک جگہ سے گزرا جہاں پہ مسلمان اکٹھے ہو کے بیٹھے تھے، ان کی ایک مجلس ہو رہی تھی۔ اس میں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج، جن کا پیچھے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ بڑے مشہور دو قبیلے تھے، اسلامیات کی کتابوں میں بھی ان کا ذکر آتا ہے، بچے پڑھتے بھی ہیں۔ یہ لوگ اوس و خزرج کے لوگ جو تھے، یہ ایک مجلس میں بیٹھے، اکٹھے بیٹھ کے آپس میں بڑی دوستانہ گفتگو، محبت کی باتیں، اتفاق کی باتیں کر رہے تھے۔ اور اسلام سے پہلے ان لوگوں کی دشمنی اتنی مشہور تھی، اتنی کہ 120 سال تک ان خاندانوں کی ایک ایک بات پہ دشمنی چلتی رہتی تھی، صلح کا کوئی راستہ نہیں نکلتا تھا۔ اور آج رحمت للعالمین جل وعلا، آج رسول اللہ مدینہ منورہ میں آئے، آج یہ سب لوگ آپ کی غلامی میں آئے، تو آج کیا نظر آ رہا ہے؟ آج وہ گہرے دوستوں کی طرح اکٹھے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہ یہودی تھا، اسے تو آگ لگ گئی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ قبیلے یوں مل کے بیٹھ جائیں اور یوں دوستیاں ان کی ہم دیکھ کے برداشت کر لیں۔ اس کو بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی۔ آج ایسے بہت سے لوگ ہمارے درمیان ہوتے ہیں جن کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دو سگے بھائی ہو نا، اور ان کی 10 سال ناراضگی رہے، 11ویں سال میں وہ اکٹھے بیٹھ جائیں تو بڑے لوگوں کو پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگ جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں وہ؟ پھر شیطانی کام یہ کرتے ہیں کہ کبھی ایک کے گھر کبھی دوسرے کے گھر جا کے، اچھا پھر ان تو وہ ساری گلاں بھول گئی نے، فلاں ٹائم انہیں انج کیتا، فلاں ٹائم انج کیتا، وہ ساری تسی بھلا بیٹھے ہو۔ یعنی کیا ہوا؟ اب وہ نئے سرے سے آپ کے دکھ تازہ کرتے ہیں، آپ کے درد تازہ کرتے ہیں۔ اور یہ بندے کی فطرت ہے کہ جب اسے بھولی ہوئی زیادتیاں بھی یاد آتی ہیں تو ایک دفعہ جوش اور ابال اٹھتے ہیں اس کے اندر سے۔ یہی کام انہوں نے کیا۔ انہوں نے ایک نوجوان یہودی کو تیار کیا اور کہا کہ بہانے سے ان کے پاس بیٹھو اور ان کو جا کے وہ جو پرانی جنگیں تھیں نا، جو ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھیں اور 100 سال سے بھی زیادہ عرصے تک چلتی رہتی تھی، وہ جنگیں ان کو یاد کرواؤ، اور کچھ قصیدے جو ان جنگوں کے زمانے کے لکھے ہوئے تھے ان کو سنا کے تو ان کو یاد دلاؤ کہ تم آپس میں کیسے ایک دوسرے کے خیالات رکھتے تھے اور کیا کیا کچھ ایک دوسرے کے لیے لکھتے تھے، اور آج بڑے دوستوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہو، یہ سارا کچھ تمہیں بھول گیا، سب تم نے بھلا دیا۔ تو سازش کامیاب ہوئی، دونوں قبیلوں کے اندر لڑائی ہو گئی، اور وہ یہی کچھ کرنا چاہتے تھے۔ دونوں میں لڑائی ہوگی، قریب تھا کہ قتل و غارت ہو جاتا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اطلاع پہنچ گئی، اور جب ان کی آپس میں تو کار ہو رہی تھی، عین موقع پہ رحمت للعالمین تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم جاہلیت کی حرکتیں کرتے ہو حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں؟ رب کا حبیب تمہارے درمیان موجود ہے، تمہیں ہدایت دینے والا نبی تمہارے درمیان موجود ہے، اور پھر تم پرانی جاہلیت کی باتیں لوٹا کے بیٹھے ہو۔ بس اسے کہتے ہیں فرما برداری۔ فرما برداری انہوں نے کیا کی کہ مصطفیٰ کی زبان اقدس سے یوں ہی یہ جملہ نکلا، دونوں فریقوں نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اور اٹھ کر ایک دوسرے کے گلے لگ گئے، اور پھر آپس میں وہی شیر و شکر، وہی اسی طرح آپس میں دوستی بحال ہو گئی جس طرح سے چند لمحے پہلے نظر آ رہی تھی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ کبھی بھی ان لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا، ان کی ہر وقت یہ چال رہے گی کہ کسی نہ کسی طرح تمہیں واپس کفر کی طرف لے آئیں۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کیوں کر تم کفر کرو گے، وَأَنْتُمْ تُتْلَى، اور تم ہو کہ تُتْلَى عَلَيْكُمْ، تم پہ پڑھی جاتی ہیں یا تلاوت کی جاتی ہیں آیات اللہ، اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تمہارے درمیان اللہ کا رسول بھی ہے، وَمَنْ يَعْتَصِمْ، اور جس نے سہارا لیا باللہ، اللہ کا مضبوطی سے، فقد ہدیہ، تو بے شک دکھا دیا گیا اس کو، الی صراط مستقیم، سیدھا راستہ، یا چلا دیا گیا اسے سیدھے راستے کی طرف۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، ولا تموتن،
اور نہ مرنا تم الا وانتم مسلمون مگر مسلمان. واعتصموا بحبل اللہ اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو جمیعاً سب مل کر ولا تفرقوا اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو. واذکروا نعمت اللہ اور یاد کرو اللہ کا احسان یا اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر. اذ کنتم اعداء کون سی نعمت کون سا احسان کہ جب تم دشمن تھے. فألف بین قلوبکم تو ملاپ کر دیا یا الفت ڈال دی اس نے تمہارے دلوں میں. فاصبحتم تو تم ہو گئے بنعمتہ اس کی نعمت یا اس کے فضل سے اخوانا بھائی بھائی. اور تمہارا کیا حال تھا وکنتم علی شفا اور تم کنارے پر تھے حفرۃ غار کے من النار دوزخ کے. فانقذکم تو اس نے تمہیں بچا دیا منہا اس سے. کذالک یبین اللہ اسی طرح بیان فرماتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے آیاتہ اپنی آیتیں لعلکم تہتدون تاکہ تم ہدایت پاؤ. اس آیت کی تفسیر میں نے کل پرسوں بھی بیان کی تھی, کل کی گفتگو میں بھی غالباً کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آ کے کس طرح ہمیں بچایا. ہم کہاں پہنچے ہوئے تھے؟ دوزخ کے کنارے پر, اور آپ نے اپنے رحمت بھرے بازو کو پھیلا کر ہمیں اپنے بازو میں لے کر پیچھے نکال دیا. تو یہ منظر تھا لوگوں کا, یہ منظر تھا کفر میں گر جانے کا اور اس دلدل میں پھنس جانے کا, جو اللہ کا کرم مصطفیٰ کریم کے ذریعے سے ہوا اور اللہ نے ہمیں دوزخ کی اندھیری وادیوں سے بچا لیا. اور اس سے کیا پتہ چلا کہ دوزخ سے بچنے کے لیے سب سے بڑا وسیلہ ہمارے پاس کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. آپ کا وسیلہ آپ کی اطاعت, آپ کی فرما برداری جس کو نصیب ہو گئی سمجھیے کہ اس کا دوزخ سے بچنے کا سامان ہو گیا. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ اور چاہیے کہ تم میں ہو امتن ایک گروہ ایسا یدعون کہ وہ بلائیں الی الخیر بھلائی کی طرف, ویأمرون اور حکم دیں بالمعروف اچھی بات کا, وینہون اور منع کریں عن المنکر بری بات سے, واولئک هم المفلحون یہ لوگ مراد پانے والے یا کامیابی پانے والے ہیں. سبحان اللہ. آپ یہاں دیکھیے کہ کتنا صاف ہمیں حکم دیا گیا کہ تمہاری قوموں میں, تمہاری برادریوں میں, تمہارے خاندانوں میں, تمہارے علاقوں میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے. اور یہ کچھ والا جو لفظ ہے یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے. اگر اللہ اس کی قید نہ لگاتا اور یہ فرما دیتا کہ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اٹھیں اور لوگوں کو بھلائی اور ہدایت کی طرف بلائیں اور بری بات سے روکیں, تو مجھے بتائیے کہ جتنے لوگ ہم سارے یہاں ہی بیٹھے ہیں اگر ہم اپنی مثال لے لیں تو کیا ہم سارے اس پہ عمل کر پاتے؟ بولیے نہیں کر پاتے نا. تو پھر سوچئے کتنا کرم ہے اللہ کا. اللہ نے فرمایا کہ تمہارے خاندان, تمہاری برادریاں, تمہاری سوسائٹیز, تمہارے علاقوں میں سے کوئی لوگ, کچھ لوگ, چند لوگ, ایک لوگ, دو لوگ ایسے کوئی نہ کوئی ہونے چاہیے جو یہ ذمہ داری پوری کریں کہ باقی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلائیں اور اگر گناہ اور برا کام ہوتے دیکھیں تو اس سے لوگوں کو روکیں. سبحان اللہ. یہ نیکی کا دعوت دینے کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا. مجموعی طور پر دین کی تبلیغ کرنا یہ فرض کفایہ ہے. جس طرح سے اب علماء ہیں, حفاظ کرام ہیں, یا جن لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے وہ یہ کام سر انجام دیتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کے پیچھے چلتے ہیں تو سب کے اوپر سے ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ کی بہت بڑی کرم نوازی ہے ہمارے اوپر. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حکم دیا
وہ کیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی ہدایت کریں، دعوت دیں اور برائی سے روکیں۔ اب ہمارے معاشرے میں نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی جو صورتحال ہے وہ کتنی افسوسناک ہے۔ ایسے ہی ہے نا، میں نے کل بھی غالباً یہ عرض کیا تھا کہ ہمارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، ہم کوئی کسی کے ذمہ دار ہیں تو اللہ نے آپ کو ذمہ دار بنایا ہے نا۔ آپ اگر صاحب ایمان ہیں تو آپ کے ایمان کا تقاضا اور ایمانی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے سامنے اگر کوئی اللہ کی نافرمانی میں لگا ہوا ہے تو آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کو روکیں، آپ اس کو منع کریں۔ حدیث پاک میں کیا طریقہ ارشاد فرمایا گیا کہ جب تمہارے سامنے کوئی برا کام ہو تو کیسے روکو؟ ہاتھ سے۔ تمہارے اندر اتنی جرأت ہونی چاہیے کہ خرابی کرنے والے، ظلم کرنے والے اور گناہ کرنے والے کو جا کے پکڑ لو اور پکڑ کے ہاتھ سے روکو۔ یہ تمہاری غیرت ایمانی کا پہلا درجہ ہے۔ اور اگر یہ نہیں، پاسبل نہیں، جرأت نہیں، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ زبان سے اس کو روکو، دلائل سے، تبلیغ سے، قرآن و حدیث کے ریفرنس سے اس کو منع کرنے کے لیے کوشش کرو۔ اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر سب سے کمزور ایمان کا درجہ کیا ہے کہ جو برا کر رہا ہے اس کو برا کہو، برا سمجھو، دل میں برا سمجھو۔ یہ تمہارا آخری درجہ ہے ایمان کا۔ تو ہم دنیا کے کسی معاملے میں اتنا کمزوری پر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو دین میں تو ہم اس سے بھی نیچے درجے پہ آ جاتے ہیں۔ ہم کسی کو برا سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے، اتنی جرأت بھی ہمارے اندر نہیں ہوتی۔ تو سامعات محتشم، آپ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھیے کہ اللہ نے آپ کو اس راستے کا مسافر بنایا ہے اور آپ کو یہ ساری چیزیں، یہ سارے درجات سمجھنے کے لیے موقع عطا کیا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان محافل اور ان مجالس کی برکت سے ماشاءاللہ آپ کے اندر کتنے لوگ جو مجاہد پیدا ہو رہے ہیں، الحمدللہ وہ خود نہیں چلتے، بے شمار لوگوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں۔ تو اس کو معمولی کام نہ سمجھیں، یہ معمولی کام نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ، بہت عرفہ کام ہے۔ اور یہ وہ کام ہے، تبلیغ دین کے لیے اللہ نے اپنے نبیوں کو بھیجا، اور نبی اپنے اپنے زمانے میں دین کی تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہے، اور جب وہ دنیا سے چلے جاتے لوگ گمراہی کی طرف آ جاتے۔ یہ تو کرم ہوا مصطفیٰ کریم کے صدقے سے امت مصطفیٰ پر کہ آپ جب تشریف لائے، آپ کے دین کو رب کریم نے قیامت تک قائم رکھنا تھا۔ تو اگلا جملہ سنیے، تو جو منصب تھا آدم علیہ السلام کا، جو تبلیغ کا منصب تھا نوح علیہ السلام کا، جو تبلیغ کا منصب تھا موسیٰ علیہ السلام کا، جو تبلیغ کا منصب تھا ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح چلتے آئیے عیسیٰ علیہ السلام تک جو تمام انبیاء کا منصب تھا۔ اب جب رسول اللہ جلوہ گر ہو گئے تو اللہ نے فرمایا، اے حبیب تمہارے بعد اب تو کسی نبی کو آنا نہیں، اب اگر لوگ گمراہ ہوں گے تو پھر پیچھے آ کے کوئی اور نبی ان کو تبلیغ کرے گا نہیں۔ تو اے حبیب یہ اعزاز، یہ شرف، یہ پروٹوکول آپ کی امت کے علماء اور ان خوش نصیب لوگوں کا ہوگا جو یہ فریضہ لے کے چلیں گے تو قیامت تک پچھلے انبیاء کا فریضہ آپ کے غلام ادا کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو پھر غور کیجئے کہ ہم میں سے کس کس کو اس فریضے کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے، کس کس کو اللہ کے نبیوں کا یہ کام اپنے ذمہ لے لینا چاہیے۔ اور میں مبارکباد دیتی ہوں ان تمام خواتین اور ان تمام بچیوں کو جو ماشاءاللہ سال ہر سال سے اور اس سال میں بھی نئے قافلوں کی صورت میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے اور ہر روز اپنے ساتھیوں کو تحریک دلاتے ہیں، گھروں میں جا کے تیار کرتے ہیں، لے کے نکلتے ہیں، واپس لے کے جاتے ہیں، پورا مہینہ نگرانی کرتے ہیں اور ان کو بیدار کرتے رہتے ہیں، ان کا جذبہ بیدار کرتے رہتے ہیں کہ ہم جو نئے کام کر رہے ہیں ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ اور پھر ہر دن میں یہ کوشش بھی ہوتی ہے کہ کوئی اور نیک ساتھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو آپ ذرا غور فرمائیے کہ آپ کا یہ کام کتنا اعلیٰ ہے، کتنا عرفہ ہے، اور اس کے لیے اللہ کے ہاں آپ کے لیے کتنے اجر و ثواب ہیں۔ تو یہ انتخاب اللہ کے ہوتے ہیں، بندہ اپنی طاقت سے نہیں کچھ کر سکتا۔ جب آپ کے اندر
اللہ پاک نیکی کا عنصر دیکھتا ہے، خواہش دیکھتا ہے تو اللہ آپ کو موقع فراہم فرما دیتا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، اور نہ ہو جانا ان کی طرح، تفرقوا، جو آپس میں پھٹ پڑے، یعنی پھٹ گئے، تفرقہ پیدا کر لیا، واختلفوا، اور اختلاف کر لیا، من بعد ما جاءہم البینات، جبکہ بعد اس کے جبکہ ان کے پاس روشن نشانیاں آ چکی تھیں، وَأُولَٰئِکَ، یہی وہ لوگ ہیں، لہم، کہ ان کے لیے عذاب عظیم، بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن ہوں گے بعض چہرے اجلے یعنی چمکتے ہوئے، وتسود وجوہ، اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے یعنی کالے ہوں گے، فَأَمَّا الَّذِينَ، تو وہ لوگ اسودت، کہ کالے ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، ان کو دیکھ کر کیا ہوگا، ان سے پوچھا جائے گا، اکفرتم بعد ایمانکم، کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے، فذوقوا العذاب، تو اب عذاب چکھو، بما کنتم تکفرون، بدلہ اپنے کفر کا، وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ، اور بہرحال یا لیکن وہ لوگ کہ چمکتے ہوں گے، وجوہہم، جن کے چہرے، ففی رحمت اللہ، تو وہ اللہ کی رحمت میں ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ سیاہ چہروں والے لوگ منافق بھی ہوں گے، کافر بھی ہوں گے، اور جن لوگوں کو اللہ رب العزت کی اطاعت، فرما برداری، تقوی، پرہیزگاری دنیا میں نصیب ہوگی، سیدھی راہ پہ قائم رہیں گے، تو قیامت میں ان کے چہرے اس طرح روشن ہوں گے جیسے ٹیوب لائٹ روشن ہوگی، سبحان اللہ، دور سے چمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور آج اگر ہم ان چہروں کی فکر کریں تو یقیناً اللہ رب العزت قیامت کی رسوائی سے ہمیں بچائے گا، اور اگر آج ان کی فکر نہیں کی تو آخرت میں کوئی ہماری تاریکی اور سیاہی دور کرنے کے لیے طاقت نہیں ہوگی۔ آج بھی اگر دنیا میں علماء نے لکھا کہ اگر آپ جب بھی آئینہ دیکھتے ہیں، شیشہ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے ہوئے کہیں اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اللہ جس دن بعض چہرے کالے ہوں گے، بعض چہرے چمکتے ہوں گے، اس دن میرے چہرے کو چمکا دینا، میرے چہرے کو روشن کر دینا۔ ہر مرتبہ جب اگر شیشہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں اور تصور لائیں قیامت کا، تو یقیناً ہر مرتبہ اپنی صورت دیکھ کے یہ اللہ کا شکر بھی ادا ہوگا اور آخرت کے لیے دعا بھی ہوگا۔ اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ جو قرآن پاک میں آگے لکھی الفاظ یہ تو وہی ہیں، صرف اس کے شروع میں کیا لگانا ہے، اللہم بیض وجہی، آگے یہی آئے گا۔ تلک آیات اللہ، یہ آیتیں ہیں اللہ کی، نتلوہا، جنہیں ہم پڑھتے ہیں، علیکا، آپ پر، بالحق، ٹھیک ٹھیک، وما اللہ یرید، اور اللہ نہیں چاہتا، ظلماً، ظلم، للعالمین، جہان والوں پر، وللہ ما فی السماوات، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، وإلی اللہ، اور اللہ ہی کی طرف، ترجع الامور، رجوع کرنا ہے تمام کاموں کو، یا لوٹائے جائیں گے تمام کام۔ کنتم خیر امت، تم بہتر جماعت ہو ان میں سے، اخرجت للناس، جو ظاہر ہوئی لوگوں میں، تأمرون، کہ تم حکم دیتے ہو، بالمعروف، بھلائی یا نیکی کا، وتنہون، اور منع کرتے ہو، عن المنکر، برائی سے، وتؤمنون باللہ، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو، ولو آمن اہل الکتاب، اور اگر کتابی بھی ایمان لاتے، لکان خیر لہم، تو ان کا بھلا ہوتا یا ان کا بھلا تھا، منہم المؤمنون، ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، واکثرهم الفاسقون، اور زیادہ تر کافر یا فاسق۔
جی یہ بھی آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یہودیوں میں سے ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یا اور ان کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے ان سے کہا کہ ہم لوگ تم سے افضل ہیں اور ہمارا دین تمہارے دین سے افضل ہے۔ اس پر اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل کی کہ جو دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں وہی دین سب سے افضل ہے اور آپ کی امت ہی سب سے افضل ہے۔ اور افضلیت کس وجہ سے ہے، یہ مقام کس وجہ سے دیا گیا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، یعنی فضیلت کا حقدار وہ ہوگا جو بھلائی کا لوگوں کو حکم دینے والا، نیکی کی دعوت دینے والا اور برائی سے روکنے والا اور اللہ پر ایمان لا کر اس کا چرچا کرنے والا۔ یہ لوگ جو ہیں یہ ہر حال میں پوری دنیا کی امتوں سے افضل ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جو دوبارہ اسی آیت میں پھر بات ہو رہی ہے، ایک افضلیت امت محمدیہ کی یہ بھی ہے کہ نہ اس دین کو ختم ہونا ہے، نہ اس امت کو ختم ہونا ہے، نہ اس قرآن کی تعلیمات کو ختم ہونا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے آئی ہے اور ہمیشہ یہ امت قائم رہے گی۔ تو آگے پھر یہاں پر نیکی کی ترغیب کی تعریف کی گئی اور بتایا گیا کہ نیکی کی دعوت دینا اتنا عظیم اور اتنا بڑا عہدہ ہے کہ یہ عہدہ تو اللہ نے اپنے نبیوں کو عطا کیا تھا۔ اس بات کو جتنے لوگ لوگوں کو دعوت دینے والے ہیں اس کو ضرور یاد رکھا کریں اور اس فخر کو سن کر اور اس شاندار خدمت کو سن کر اور اس کا اجر و ثواب اور اس کا جو پروٹوکول اللہ کے ہاں ہے اس کو سن کر وہ لوگ جو دوسروں کے پیچھے چل کے آتے ہیں انہیں بھی کھڑے ہو جانا چاہیے کہ ہم بھی اٹھ کر ایک نیا کام شروع کریں کہ اگر یہ لوگ ہمارے لیے اچھا کام کر سکتے ہیں تو ہم دوسروں کے لیے کر سکتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ اگر یہ جذبہ ہم سب میں ہر ایک کے اندر پیدا ہو جائے تو دین کے لیے کتنی ترقی کا باعث ہو، ہمارے لیے کتنی عزتوں کا باعث بنے۔ تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے کہ بیٹھے بٹھائے اگر آپ چند لوگوں کو اخلاص سے اللہ کے دین کی دعوت دے کے وہاں مرکز میں لے آتے ہیں جہاں اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، جہاں واعظ و نصیحت ہوتا ہے، جہاں لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں اور وہاں کے لیے آپ ان کا باعث بنتے ہیں یا خود ہی اپنی مجلس میں اپنی تبلیغ میں ان کو سیدھی راہ کی طرف لے آتے ہیں تو یہ کتنا بڑا کام ہے۔ یہ اللہ کے نبیوں کا عہدہ ہے، اللہ کے نبیوں کا، اور اللہ نے نبیوں کو تو دنیا میں بھیجا ہی اس کام کے لیے، مگر ان جیسا کام کرنے کی وجہ سے اللہ آپ کو بھی اتنا بلند مقام عطا فرما دیتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اس امت کو بہترین امت کہا کہ یہ کسی نبی کے انتظار میں نہیں بلکہ جو نبی ان کو تبلیغ کر کے گئے انہوں نے اس تبلیغ کو سنبھالا ہوا ہے اور آج تک وہ تبلیغ آنے والی نسلوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ لوگوں میں بہترین بندہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جو اپنے رب سے ڈرتا ہے، وہ بندہ جو رشتہ داروں سے تعلق جوڑ کے رکھتا ہے، وہ بندہ جو سب سے زیادہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتا ہے، اور وہ بندہ جو سب سے زیادہ برائی سے روکنے والا ہے۔ یہ سارے لوگ بہترین لوگ۔ مشکل کام لگا ہے جو اتنی آہستہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں۔ جذبے قائم رکھا کرے نا۔ تو اسی طرح سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت میں کچھ لوگ ہوں گے جو نبی بھی نہیں ہوں گے، شہید بھی نہیں ہوں گے، مگر قیامت کے دن نبی اور شہید ان کے مقام دیکھ کر رشک کریں گے۔ ان لوگوں کو اللہ پاک نور کے ممبروں پر بٹھائے ہوئے ہوگا۔ جب یہ بات سنی تو صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے، وہ کون اتنے خوش نصیب ہوں گے؟ تو سنیے ذرا دھیان سے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ نور کے ممبروں پہ بیٹھنے والے جن کو دیکھ کر نبی اور شہید بھی رشک کریں گے وہ لوگ ہوں گے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ بنا دیں گے اور اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیں گے۔
اور وہ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے زمین پہ چلتے ہیں، جہاں جاتے ہیں لوگوں کو نیکی کی نصیحت کرتے ہیں اور برائی سے روکنے کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو صحابی کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، بندوں کو یعنی اللہ کو بندوں کا محبوب بنا دیتے ہیں، یہ تو بات سمجھ میں آئی ہے، لیکن وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیارا بندہ کیسے بنا دیتے ہیں، اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگوں کو اللہ کے پسندیدہ کاموں میں جب لگا دیتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ان بندوں کو اللہ کا محبوب بنا دیتے ہیں۔ آپ میں بہت سارے لوگ ہیں نا ماشاءاللہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور ابھی جو نہیں کر رہے وہ بھی کر سکتے ہیں۔ ابھی آپ کے پاس ایک ہفتہ پورا پڑا ہوا ہے، آج سوچ لیجئے اس آیت کی تفسیر کو سن کر کہ اس ہفتے میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ اگر یہاں سے آج اٹھ کے یہ عہد لے کے جائیں گے نا کہ میں نے بھی ان بندوں میں شامل ہونا ہے جن کو نور کے ممبر ملنے ہیں، تو یقین کیجئے یہ ہفتہ بھی آپ کے لیے بہت ہے۔ آپ اس ہفتے میں بھی اٹھیے، کمر بستہ ہو جائیے اور اپنے لیے نور کے ممبر الاٹ کروا لیجئے۔ آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ آپ ان نئے لوگوں کے پاس جائیں جو پہلے آپ کے ساتھ شامل نہیں، اور ان کو اللہ کی نیک باتیں بتا کر نیک کاموں میں لگا دیں۔ یہ جتنے لوگ آپ کی تبلیغ سے، دیکھیں ابھی ماشاءاللہ کتنی ناظمات نے اپنے حلقے کے لوگوں کو خود حجاب خرید کے دیے اور ان کو آگے لا کے حجاب کی تلقین بھی کی ہے، ترغیب بھی دلائی ہے، اور باضابطہ طور پہ ان کو حجاب دلا کے باپردہ خواتین میں شامل کروا دیا ہے۔ یہ کون سا کام ہے؟ یہ وہی کام ہے نا جو نیک کام ہے، اور نیک کام میں جن لوگوں نے ان کو لگایا وہ یقیناً اس کے مستحق ہو گئے کہ اللہ انہیں قیامت میں نور کے ممبروں پر بٹھائے۔ تو آپ اس خوبصورت منصب کو اختیار کرنے کے لیے آج سے اگر سوچ لیں تو جتنے دن آپ کو باقی ملیں گے وہ آپ کی تحریک شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ سال کے دوران بھی آپ اس پہ عمل کرتے رہیں گے۔ پھر آپ کا دل کرے گا کہ کوئی نہ کوئی بندہ مجھے ملتا رہے اور میں اس کو نیکی کی طرف لاتی رہوں۔ لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى، ہرگز نہ وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ سوائے ستانے کے، یا مگر یہی کہ ستانا۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑیں، يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، تو پیٹھ پھیر جائیں گے تمہارے سامنے سے، ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی مدد نہیں ہوگی۔ یعنی ایمان لانے والوں کو اللہ پاک نے مطمئن کیا کہ تم ان کی سازشوں سے، شرارتوں سے مت ڈرو، یہ سوائے ستانے کے اور کچھ نہیں کر سکتے، یعنی تمہارے اوپر یہ کبھی غالب نہیں آ سکتے، اس لیے کہ تم میری حفاظت میں ہو۔ ضربت جما دی گئی یا ڈال دی گئی، علیہم ان پر، الذلۃ خواری یا ذلت، اینما ثقفوا جہاں بھی ہوں نہ امان پائیں، الا بحبل مگر ڈور یا رسی اللہ کی، وحبل من الناس اور رسی لوگوں کی سے، وباءوا اور سزاوار ہوئے یا حقدار ہوئے وہ، بغضب من اللہ اللہ کے غضب کے، وضربت اور ڈال دی گئی یا جما دی گئی، علیہم ان پر، المسکنہ محتاجی، ذالکہ یہ اس لیے، بأنہم کانوا کہ وہ لوگ تھے، یکفرون کفر کرتے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں سے، ویقتلون اور شہید کرتے تھے انبیاء کو، بغیر حق ناحق، ذالک بما عصوا یہ اس لیے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور وہ سرکش تھے یا حد سے بڑھنے والے تھے۔ لیسوا سواء نہیں ہیں سب برابر، من اہل کتاب کتابیوں میں، امتن کچھ وہ ہیں، قائمتن یا ایک جماعت ہے کہ وہ قائم ہیں حق پر، یتلونا تلاوت کرتے یا پڑھتے ہیں، آیات اللہ اللہ کی آیتیں، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں، وہم یسجدون اور وہ سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب میں سے بھی جو نیک لوگ تھے ان کے علماء، اور پھر وہ اسلام لے آئے، یہاں ان کی تعریف کی گئی۔ اور خاص طور پہ رات کی عبادت کا یہاں پہ ذکر کر کے یہ بتایا گیا کہ نماز تہجد پڑھنے والے لوگ بہت ہی خیر و برکت کے حامل
اور بہت ہی افضل و اعلیٰ ہوتے ہیں جنہیں رات کے وقت اللہ کی بارگاہ میں چند گھڑیاں رونے آہوزاری کرنے اور ریاضت کی نصیب ہو جاتی ہیں۔ یؤمنون باللہ، وہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، ویأمرون بالمعروف، اور نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور جلدی کرتے ہیں نیکی کے کاموں میں۔ یعنی جب یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے اندر ایک نیکی کا ارادہ پیدا ہو نا کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو فوراً کر لیں، اس کو ڈیلے نہ کریں، کہ شیطان اس طرح ہاتھ دھو کے آپ کے پیچھے پڑا ہوتا ہے کہ وہ فوراً آگے چل کے آپ کے اندر باتیں پیدا کرنی شروع کر دے گا، ابھی نہیں، ابھی ایسے کر لو، ابھی نہیں، ابھی ویسے کر لو، اگلے سال کر لینا، پھر کر لینا، وصیت کر جانا۔ آپ کو ایسے کرتے کرتے کیا کرے گا؟ نیکی سے روک دے گا۔ لہٰذا جس وقت نیکی کا خیال آئے اسی وقت آپ اس پہ عمل کر لیں، اور جو کرنے کا ارادہ کیے اس کو کر لیں، یہ آپ کے لیے انتہائی مبارک ہے۔ ورنہ جس وقت انسان کی فطرت ہے جب مصیبت آتی ہے نا تو وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے اللہ سے زیادہ کسی سے اسے پیار ہی نہیں، اور جوں مصیبت ٹلتی جاتی ہے اس کے ارادے بدلتے جاتے ہیں۔ ایک آدمی کی مثال دی گئی کہ وہ باغ میں گیا اور اس نے دیکھا کہ بڑی اونچی لمبی کھجور کے اوپر اتنی شاندار کھجوریں پکی ہیں کہ کسی اور کھجور کے اوپر ایسی کھجوریں نہیں لگی۔ اب وہ درختوں میں چڑھنے کا ماہر تھا لیکن اتنے طویل درخت پہ کبھی نہیں چڑھا تھا۔ وہ جوش میں چڑھ گیا، چڑھتا جب قریب پہنچا نا تو پیچھے نظر پڑی تو کانپ گیا۔ اس نے کہا میں نے تو آج تک کبھی اتنے لمبے درخت پہ چڑھ کے ٹرائی نہیں کیا، تو میں کدھر چڑھ آیا ہوں؟ اب چڑھ تو آیا ہوں، اب اتروں گا کیسے؟ دیکھیں نا، کھجور کا درخت تو بالکل سیدھا ہوتا ہے اور اترنا بہت مشکل تھا، اور بہت ڈر گیا، کانپ گیا۔ کھجوریں تو جی بھر کے کھا لی اور اپنے وہ جو رومال وغیرہ تھا اس میں ساری باندھ بھی لی، تھیلے میں ڈال لی۔ اب جب نیچے اترنے کی باری آئی نا تو جسم تھر تھر کانپنے لگا، تو کہنے لگا کہ یا اللہ خیر سے اتار دے بس آج مجھے، تو میں 5 درہم صدقہ کروں گا، خیر سے اترنے پر 5 درہم صدقہ کروں گا۔ ارادہ کیا تو نیچے اترتا آیا، جب آدھے میں آ گیا نا تو نیچے دیکھا تو کوئی بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں رہ گیا تھا، تھوڑا رہ گیا۔ تو اس نے کہا کہ یہ تو کوئی بڑی بات نہیں تھی، میں ایسے ہی گھبرا گیا تھا، تو یہ تو سارا کام 2 درہم کا بس بنتا ہے، چل 2 درہم میں صدقہ کر دوں گا۔ بدل گیا۔ اب اگلے 2 لمحے گزرے تو زمین پہ آ گیا نیچے، تو اب بیٹھا زمین پہ، پھر اوپر دیکھا تو کہا کہ میں بھی کیسا پاگل ہوں، اتنے کی میں نے کھجوریں نہیں لی جتنا میں نے صدقہ مان لیا ہے، تو یہ تو برابر ہو گیا، خیر ہے، اور میں نے جتنا وہ کیا کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، یہ تو میں تھوڑی سی اور آرام سے کوشش کرتا تو اتر آتا، تو بس ٹھیک ہے، جو کھا لیا سو کھا لیا، اور اب صدقہ دینے کی کیا ضرورت ہے۔ وہ تھیلا مونڈے پہ ڈالا، اٹھ کے چل پڑا۔ یہ حالت ہمارے میں ہر دوسرے تیسرے بندے کی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ آ کے کہتے ہیں نا وہ منت مانی تھی تو پوری نہیں ہوئی، وہ اعتکاف کرنا تھا تو پورا نہیں ہوا، وہ دیگ مانی تھی تو پوری نہیں ہوئی، جب جوش آتا ہے نا پھر یہاں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم غوث اعظم کے دربار پہ جا کے دیگ چڑھائیں گے، سلطان باہو دربار پہ جا کے چڑھائیں گے۔ آہستہ آہستہ بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے، اٹھ کے کام کاج لگ جاتا ہے۔ اب کہتے ہیں کہ اب کون جائے سلطان باہو، اب کون جائے داتا صاحب، اور کون جائے غوث اعظم، پھر مسئلہ پوچھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ منت مانی تھی اب کسی بھی جگہ پہ دے دیں۔ آپ نے دیکھا نا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شیطان نے کدھر لگایا آپ کو، تو یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں۔ اس لیے جب بھی نیکی کا خیال آئے اور آپ کے دل میں شوق پیدا ہو، سب سے پہلے یہ کام کریں کہ اس پہ آپ عمل درآمد کریں تاکہ شیطان آپ کو بہکا نہ سکے۔ تو یہاں دیکھیے کیا چیزیں ذکر کی گئی کہ جو ایمان والے ہیں نا، جو صحیح معنوں میں ایمان والے کہلا سکتے ہیں، ان کے اندر یہ صفات ڈھونڈو۔ کون سی صفات؟ ذرا غور سے سنیے۔ میں اور آپ اپنی مرضی سے اپنے آپ کو ایمان والا کہہ کے ایمان کا ٹائٹل نہیں لگا سکتے۔ جس طرح گورنمنٹ کا کوئی بیچ، کوئی نشانی، کوئی بھی ایسی چیز، کوئی سرٹیفکیٹ، کچھ بھی ہے، تو آپ ان کی اسٹیمپ کے بغیر
استعمال نہیں نہ کر سکتے، یا ان کی جاب کے بغیر آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ آپ پولیس کا یونیفارم پہن کے جا کے چوک میں کھڑے ہو جائیں نا، تو کسی نے مخبری کر دی تو لگ پتہ جائے گا، ہے کہ نہیں؟ تو اپنی مرضی سے آپ کو پولیس کا لباس پہن کے یا کسی فوجی کا لباس پہن کے آرمی میں گھس نہیں سکتے۔ تو اسی طرح جو ایمان والا ہے نا، اصل میں وہ اللہ کی گورنمنٹ کا بندہ ہے۔ سبحان اللہ کہہ دیجیے، وہ اصل میں اللہ کی گورنمنٹ کا بندہ ہے۔ جب تک اس کے وہ پورے تقاضے اور گورنمنٹ کی پابندیاں نظر نہیں آئیں گی، وہ گورنمنٹ کا بندہ نہیں بن سکتا۔ اپنی طرف سے وہ 1000 مرتبہ کہ میں ایمان والا ہوں، تو ہم ایمان والا اسے کب مانیں گے؟ ذرا نشانیاں سنیے۔ وہ ایمان والا مکمل تب ہوگا جب وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے معبود کو پکارتا ہے، وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے معبود کی عبادت کرتا ہے۔ دوسرے، وہ 5 وقت کی نماز میں کبھی غائب نظر نہیں آتا۔ یہ اپنے آپ کو چیک کرتے جانا ہے۔ اچھا، جو میں عرض کر رہی ہوں چیک کرتے جانا ہے کہ ان میں سے کتنی باتیں ہمارے اندر موجود ہیں۔ اور تیسری بات کہ رات کا کچھ حصہ لازماً اپنے رب کے حضور راز و نیاز میں گزارتا ہے، اور راتوں کو صرف عبادت تو کئی طرح کی ہوتی ہے نا، راتوں کو عبادت میں کھڑے ہو کے رب کا کلام بھی پڑھتا ہے۔ پورے قرآن پڑھے ہیں نا اللہ والوں نے رات کی نمازوں میں، ایک ایک رکعت میں۔ اور حضرت فاطمہ تو زہرا کیا فرمایا کرتی تھی؟ ان کی عبادت کا کیا طریقہ ہوتا؟ سردیوں کی راتوں کی صبح ہوتی تو تڑپ جاتی، یا اللہ اتنی چھوٹی رات، تیری فاطمہ کا ایک سجدہ ہوا دوسرا بھی پورا نہیں ہوا، رات ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد یعنی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کرنا، قیام کرنا، نمازیں پڑھنا، تہجد پڑھنا، 5 وقت کی نماز ادا کرنا، اور اللہ پر اور آخرت پر کامل ایمان رکھنا، یہ کس کی ساری پابندیاں ہیں؟ ایمان والے کی۔ اور جہاں پر نیکی کا حکم دینے کی ضرورت پڑے وہیں پر اپنوں میں، غیروں میں، اجنبیوں میں، شناساؤں میں وہ نیکی کا حکم دینے سے کبھی نہ گھبرائے، کبھی نہ جھجکے، اور برائی ہوتی دیکھے تو فوراً اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے برائی سے منع کرے، اور نیکی کی بات آئے تو سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے کہ میں سب سے پہلے نیکی کروں، اور ہمیشہ نیکی پر اپنے آپ کو قائم رکھے۔ یہ ساری علامات اور ساری صفات جس بندے میں پائی جائیں گی وہ کامل ایمان والا ہوگا، جس کو قرآن نے ایمان والا کہا ہے۔ وما یفعلوا من خیر، اور جو بھی وہ بھلائی کا کام کریں، فلن یکفروا، تو نہ ناشکری کی جائے گی اس سے، یا نہ حق مارا جائے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ جانتا ہے پرہیزگاروں کو یا ڈرنے والوں کو۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جو کافر ہوئے، لن تغنی، نہ بچا سکیں گے انہیں یا نہ کام آئیں گے انہیں، اموالہم، ان کے مال، ولا اولادہم، اور نہ ان کی اولادیں، من اللہ شیئا، اللہ سے کچھ بھی، واولئک اصحاب النار، اور وہ لوگ ہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال ان کی جو خرچ کرتے ہیں، فی ہذہ الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، کمثلی، ایسی ہیں جیسے ریحٍ، ہوا ہو، فیہا سر، جس میں بہت ٹھنڈ ہو، اصابت، وہ پڑے یا پہنچے، حرث، کھیتی کو، قوم ظلموا، ظالم قوم کی، انفسہم، جن نے ظلم کیا تھا اپنے اوپر، فاہلکت، تو اس کو وہ ہلاک کر گئی۔ وما ظلمہم اللہ، اس کو کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ جو ہوا جو جس کے اندر وہ کیا ہوتا ہے جو فصلوں کو تباہ کر جاتا ہے، غالباً کورا کہتے ہیں اس کو، جو نہیں، وہ سخت قسم کی ٹھنڈک ہوتی ہے اس کے اندر، جو باریک باریک جیسے ککر بھی جس کو بولتے ہیں جی۔ تو یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگوں کی دنیا میں خرچ کرنے کی مثال اس ہوا کی سی ہے جو ایسے فصلوں پہ آتی ہے،
اور ان لوگوں کی فصلوں پہ جو اپنا ہی برا کرتے تھے، جن کے اعمال برے تھے، سلوک برے تھے، تو اللہ پاک ان کی فصلوں کو، کھیتیوں کو کس طرح تباہ کرتا ہے، اس کو بالکل ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ ظلم کس پہ کیا؟ وما ظلمہم اللہ، اللہ نے اب یہ کر کے ان کی کھیتی تباہ کر کے ان پہ ظلم تو نہیں کیا، ولیکن انفسہم یظلمون، بلکہ وہ تو خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ مطلب یہاں یہ ہے کہ جو ایسے لوگوں کا خرچ ہے، اس خرچ کو ان کا کفر کہا گیا ہے، یا ان کی ریاکاری جو ہوتی ہے وہ ایسے تباہ کر دیتی ہے۔ اگر تو بندہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو بڑھاتا جاتا ہے، اور اگر بندہ ریاکاری کے لیے یا کافر ہو کے پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں نیکیاں کر لوں تو مجھے کام آ جائیں گی، اسے کوئی کام نہیں آئیں گی، بلکہ وہ سب چیزیں ایسے تباہ ہو جاتی ہیں جس طرح برفانی ہوا کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے۔ اور اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے کسی پر معاذ اللہ کوئی ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کرتوتوں کا بدلہ ہے۔ اے لوگو، ایمان والو، لا تتخذوا، نہ بناؤ، بطانتاً، رازدار، من دونکم، غیروں کو، لا یعلونکم، وہ نہیں کمی کرتے، لا یعلونکم خبالا، وہ نہیں کمی کرتے برائی میں، ودو ما عنتم، وہ تو چاہتے ہیں کہ تمہیں جتنی بھی ایذا دے سکیں، قد بدت، بے شک جھلک اٹھا یا ظاہر ہو گیا، البغضاء، بغض، من افواہہم، جو ان کے سینے میں چھپا ہے، وما تخفی صدورہم، اور جو چھپا ہوا ہے ان کے دلوں میں، نہیں یہ پیچھے والا، قد بدت البغضاء، اور بے شک ظاہر ہو گیا بغض، من افواہہم، ان کی باتوں سے، وما تخفی صدورہم، اور جو کچھ چھپا ہے ان کے سینوں میں یا جو چھپائے ہوئے ہیں سینوں میں، اکبر، وہ اس سے بھی بڑا ہے، قد بینا، بے شک ہم نے کھول کر بیان کر دی، لکم الآیات، تمہارے لیے آیتیں یا نشانیاں، ان کنتم تعقلون، اگر تمہیں عقل ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم، سنتے ہو، یہ جو تم لوگ ہو، تم چاہتے ہو انہیں یا تم انہیں محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تمہیں پسند نہیں کرتے یا وہ تم سے محبت نہیں کرتے، وتؤمنون بالکتاب کلہ، حالانکہ تم تمام کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں تم سے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، یہ بھی ہم پیچھے سارا تذکرہ پڑھ چکے ہیں منافقوں کا، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، عَضُّوا، تو چباتے ہیں، علیکم، تم پر، الاناملہ، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے کے مارے۔ یہ بھی عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو کہ جب غصہ قابو نہیں آتا اور بے بس ہوتے ہیں، کسی کا کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر وہ زور سے اپنے ہاتھوں کو اور انگلیوں کو کاٹتے ہیں۔ تو یہ کیفیت ان منافقوں کی بتائی گئی کہ وہ اس درد اور اس کرب میں ہیں کہ ان کی ساری سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں، ان کا داؤ نہیں تمہارے اوپر چلتا۔ قل موتوا بغیظکم، تو آپ انہیں فرما دیجئے کہ تم مر جاؤ اپنے غضب میں، اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تمہارے دلوں اور تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہے۔ ان تمسسکم حسنۃ، ان کا حال یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، تسؤہم، تو انہیں بڑی بری لگتی ہے، ان وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی برائی پہنچے، یفرحوا بہا، تو پھر اس پہ وہ خوشیاں منائیں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری کیے رہو، لا یضرکم، تو نہ بگاڑ سکے گا تمہارا، کیدہم، ان کا فریب یا مکر، شیئا، کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون، بے شک اللہ ان کے کاموں کو محیط گھیرے ہوئے ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور یاد کیجئے اے محبوب، جب آپ صبح کے وقت نکلے، من اہلک، اپنے آستانہ اقدس سے یا اپنے دولت خانے سے، تو ببئو، قائم
کرتے المومنین مسلمانوں کو مقاعدہ مورچوں پر للقتال لڑائی کی، واللہ سمیع علیم اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ اس آیت کے اندر جنگ احد کا مختصر واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب اس کی تیاری ہو رہی تھی اور آپ جس طریقے سے اپنے لوگوں کو لا کر سامنے تیار کر کے ترتیب سے بٹھا رہے تھے، تو اللہ کریم نے اس منظر کی تعریف کی اور اس کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا۔ اذ ہمت، جب ارادہ ہوا، طائفتان، دو گروہوں کا، منکم، تم میں سے، ان تفشلا، کہ وہ بزدلی کر جائیں یا بزدلی دکھائیں، واللہ ولیہما، اور اللہ سنبھالنے والا ہے ان کو، وعلی اللہ، اور اللہ ہی پر، فلیتوکل، بس چاہیے کہ بھروسہ کرے، المومنون، مسلمان۔ یہ دو گروہ جو ہیں یہ انصار کے دو گروہ تھے، ایک قبیلہ خزرج سے تھا اور ایک بنی حارثہ تھا جو قبیلہ اوس سے تھا، وہی دونوں گروہ جس کا پہلے ذکر ہوا ہے، اور یہ دونوں اسلامی لشکر کے دائیں اور بائیں دستے تھے دونوں۔ تو عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا سب سے بڑا تھا، وہ جان بوجھ کے پلاننگ کے مطابق نا، وہ بھی مسلمانوں کی طرف سے تھا نا، منافق تھا لیکن شامل تھا، اور پلاننگ ان کی یہ تھی کہ جب جنگ شروع ہوگی تو ہم ایک اپنی جو بنائی ہوئی ترتیب ہوگی اس کے مطابق ہم وہاں سے بھاگیں گے، اور جب ہمیں لوگ بھاگتا دیکھیں گے تو ہمارے جو ہم نوا باقی فریق اور باقی قبیلے ہوں گے نا، وہ بھی کمزور ہو کے بھاگ پڑیں گے، اور اس طرح ہم اپنی سازش میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہمارے بھاگنے کی وجہ سے تھوڑے مسلمان رہ جائیں گے، وہ بھی بھاگ پڑیں گے اور ان سب کو شکست ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہوا، اس نے واپسی کا ارادہ کیا قریب پہنچ کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں پہ اپنا خاص کرم کیا، اور جن کو اس نے بھگانا تھا اللہ نے ان کو محفوظ اور مضبوط کر کے وہاں روکے رکھا۔ اب اس کی ساری جو پلاننگ تھی وہ خاک میں مل گئی، خود یہ بھاگ گیا، اور جن کے لیے اس نے کیا اللہ نے ان کو روک دیا۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ وہ بھی بزدلی کرنا چاہ رہے تھے، واللہ ولیہما، مگر اللہ نے ان کو سنبھال لیا۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمْ، اور بے شک تمہیں مدد دی اللہ نے، ببدر، بدر میں، جنگ بدر کی بات ہو رہی ہے، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جبکہ تم بالکل بے سر و سامان اور خالی ہاتھ تھے، کمزور تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ جنگ بدر کی تو بات آپ پیچھے پڑ چکے ہیں، سن چکے ہیں کہ وہاں کتنے تھوڑے سے لوگ تھے اور اللہ نے کتنی زبردست کامیابی اور فتح عطا فرمائی۔ اِذْ تَقُولُ، جب آپ فرماتے تھے، للمومنین، مسلمانوں سے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں یہ کافی نہیں، أَنْ يُمِدَّكُمْ، کہ مدد کرے تمہاری، ربکم، تمہارا رب، بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، 3000 فرشتے اتار کر، بلا، ہاں کیوں نہیں، ان تصبروا، اگر تم صبر، وتتقوا، اور تقوی کرو، ویأتوکم، اور آ پڑیں تم پر، من فورہم، کافر، ہاذا، اسی وقت، یمددکم ربکم، تو مدد کو بھیجے گا تمہارا رب، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکتی، فرشتے، مصومین، نشان والے۔ یہ تھا منظر جنگ بدر کا کہ اللہ رب العزت نے ایک جگہ پہ پہلے 3000 کا ذکر کیا، پھر 5000 کا ذکر کیا، اور وہ فرشتے کس طرح آئے، وہ فرشتے نشان کیے ہوئے تھے، یعنی ان کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا مخصوص نشانوں کے ساتھ، تو پتہ چلا کہ وہ فرشتے خاص باقی تمام فرشتوں سے افضل کیے گئے جن کو مسلمانوں کی مدد کے لیے اتارا گیا۔ اور الحمدللہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے، وہ جو میدان تھا جس میں جنگ لڑی گئی، اس سے ہٹ کر تھوڑے فاصلے پر
ایک چھوٹا سا لمبائی میں ٹیلا ہے جو الحمدللہ ہم نے وہاں اس کی زیارت کی، دیکھا کہ وہ وہاں پہ بتانے والوں نے، گائیڈ کرنے والوں نے بتایا کہ یہ اس طرح لمبائی میں ایسے ٹیلا ہے جس ٹیلے کے اوپر فرشتوں کو اترتے ہوئے بعض صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ سبحان اللہ۔ میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ بدر کی جو جگہ ہے اور اس جگہ پہ جو جنگ لڑی گئی، یہ بدر کی جگہ اور یہ جو نام ہے، اس نام کا وہاں پہ ایک کنواں ہے پانی والا جو بدر بن عامر نے وہاں کھودا تھا، اس کے نام پر اس کنویں کا نام مشہور ہو گیا، اور پھر آہستہ آہستہ بدلتے بدلتے کنویں کی بجائے وہ پوری جو بستی ہے، پورا علاقہ، اس کا نام بدر ہو گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدر میں لڑنے والوں کے لیے جو شرط رکھی وہ کیا تھی کہ تم تقوی پر، صبر پر قائم رہو گے تو تمہارے اوپر اللہ کی مدد فرشتوں کی صورت میں آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب بدر میں فرشتوں کی مدد آئی تو پھر ثابت ہو گیا کہ وہ جتنے لوگ تھے وہ تقوی اور پرہیزگاری پر قائم رہے، صبر پر قائم رہے، ان کی طرف سے وہ شرط پائی گئی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ شہدائے بدر کی فضیلت سے احادیث مبارکہ میں کثیر احادیث موجود ہیں۔ متعدد مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب بدر کی تعریف فرمائی اور ان کی فضیلت کا ذکر کیا، اس لیے کہ وہ بہت کم ہونے کے باوجود گھبرائے نہیں، بلکہ اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ رکھ کے نبی علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اللہ نے بدلہ یہ دیا کہ دنیا میں اللہ نے ان کے لیے مدد کو آسمانوں سے فرشتے نازل فرمائے۔ جو لوگ آج بھی اخلاص کے ساتھ اپنے نبی کے نام پہ قربان ہو جاتے ہیں اور اپنا آپ پیش کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آج بھی انہیں اکیلے نہیں چھوڑتا۔ رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔